نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأمته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله وقال عليه الصلاة والسلام ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب وقال عليه الصلاة والسلام نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسانوں کو اللہ نے دو بڑی عظیم نعمتیں عطا کی ہیں اور وہ نعمتیں بہت بڑی کمائی اور سعادت اور کامیاب حاصل کرنے کے لیے ہیں، لیکن اکثر لوگ اس میں گھاٹے میں چلے جاتے ہیں کہ جتنی بڑی کامیابی حاصل کرنی چاہیے وہ نہیں حاصل کرتے، اور بہت بڑی وہ نعمتیں ہیں اور ایک ہی دفعہ ملی ہیں۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ہیں جو اللہ نے کمائی کے لیے دی اور سعادت حاصل کرنے کے لیے دی، کامیابی حاصل کرنے کے لیے دی، بڑا نفع کمانے کے لیے دی۔ گھاٹے کا سودا کسے کہتے ہیں کہ جو نفع کمانا ہے اتنا نفع نہ ہو، یہ گھاٹا ہے، اور اگر بالکل ہی نفع نہ ہو تو یہ تو دیوالیہ اور بہت ہی بڑا نقصان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں فرما گئے کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جس سے بہت بڑا فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ الصحہ، انسان کے اعضاء کی سلامتی، آنکھ کا دیکھنا صحیح ہو، زبان کا بولنا صحیح ہو، کان کا سننا صحیح ہو، دماغ کی سوچ صحیح ہو، ہاتھ سے لین دین پکڑنا دینا یہ صحیح ہو، اور پاؤں سے مسافتیں طے کرنا یہ صحیح ہو۔ الصحہ اور الفراغ، اور زندگی کی جو مہلت دی ہے، یہ وقت کا جو سرمایہ اللہ نے دیا ہے سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اسی لیے جب موت کا وقت آتا ہے پھر انسان اسے حسرت کا وقت کہتے ہیں، افسوس کرتا ہے، حسرت کرتا ہے، لیکن اس حسرت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو، جو ہم نے دیا ہے اس فائدہ حاصل کرنے کے لیے اور ہماری رضا حاصل کرنے کے لیے اس کو خرچ کر لو، جو ہم نے دیا اس میں سے کچھ خرچ کرو، کیونکہ ایک وقت آنے والا ہے پھر تمہارے عمل کا وقت ختم ہو جائے گا۔ من قبل ان یأتی احدکم الموت، اور وہ وقت کون سا ہے؟ وہ موت کا ہے۔
وہ موت کا ہے کہ موت سے پہلے پہلے یہ عمل کے لیے اللہ نے زندگی عطا فرمائی۔ ساری کائنات میں اللہ نے اشرف المخلوقات انسان بنایا، سب سے خوبصورت شکل عطا کی، اور ساری کائنات کو تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ جس تیاری کے لیے اور جس مقصد کے لیے تمہیں زندگی دی گئی ہے اس کے لیے تم فارغ ہو جاؤ، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، کہ تمہیں تو اللہ کی عبادت کے لیے اللہ جو تم سے چاہ رہے ہیں اس کو اللہ کی پسند کے مطابق پورا کرنا، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اس لیے فرمایا من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، پھر اس وقت انسان چیخے گا، پکارے گا، اے اللہ چند سانس مجھے اور دے دیے جائیں، تھوڑی سی مدت کے لیے مجھے اور مہلت دے دی جائے، مجھے مؤخر کر دیا جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، بس یہی وقت مقرر تھا، اب تمہیں کوئی زیادہ زندگی نہیں دی جائے گی۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم نے کیا ہے اللہ اس سے باخبر ہیں، اور اللہ اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے نامہ اعمال قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا یوم تری المجرمین مشفقین مما فیہ، جب نامہ اعمال انسانوں کو دیے جائیں گے کہ تم کیا کر کے دنیا سے آئے ہو، تو ان کے دل دہل جائیں گے، ڈر جائیں گے، ڈرے ہوئے ہوں گے کہ اس نامہ اعمال میں کیا ہے، اور وہ کہیں گے یہ کیا کیسی کتاب اور نامہ اعمال دے دیا گیا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس نے تو کوئی چھوٹا سے ایک دفعہ دیکھنا، ایک زبان کا بول، ایک بات کا سننا، ایک سوچ اور دل کی نیت، اور ایک ہاتھ کی حرکت اور ایک پاؤں کا اٹھنا، کسی کو بھی نہیں چھوڑا، یہاں لکھا ہوا ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اس کو بتایا نہیں گیا تھا؟ کیا اس کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے یہ سب سے بڑی دولت کہ انسان کو اس بات کا احساس کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ میری سن رہے ہیں، اور اللہ میرے ساتھ ہے۔ اس لیے کہ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، سب سے زیادہ شرافت اور کرامت بخشی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنی آدم کو ہم نے بڑی عزت اور شرافت دی، اور 4 چیزوں کی قسمیں کھانے کے بعد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کو سب سے خوبصورت شکل میں پیدا کیا۔ اور اللہ فرمایا هُوَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، ریت کے ذروں سے لے کر 7 آسمانوں تک، اور ایک چھوٹے سے یا چیونٹی سے لے کر سارے جانور، مخلوقات اور فرشتوں تک تمہاری خدمت میں لگا دیے، تاکہ تم اس مقصد کے لیے فارغ ہو جاؤ جس کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا۔ اور وہ مقصد سب سے بڑا مقصد ہے، کیونکہ سب سے بڑا اعزاز اس کائنات میں اللہ کی عبادت، اللہ کی چاہت کو اللہ کی چاہت کے مطابق پورا کرنا۔ حضرات انبیاء کرام کس لیے لوگوں کی طرف آتے تھے؟ تاکہ لوگوں کو اللہ کے چاہت والے احکام پر ڈال دیں، اور جیسے اللہ چاہ رہے ہیں یہ لوگ ایسے احکام کو پورا کرنے والے بن گئے۔ حضرات انبیاء کرام علم لے کر اترتے تھے کہ اللہ نے یہ جسم بنایا اور جسم کے اعضاء بنائے اور اعضاء میں صلاحیتیں رکھی، تو ہر عضو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال ہو۔ دیکھنا وہ جو اللہ سے کو پسند ہو، آنکھ سے دیکھنا وہ جو اللہ کو پسند ہو، اور زبان کا بول وہ جو اللہ کو پسند ہو، کانوں سے اس بات کو سننا جو اللہ کو پسند ہو۔ اس لیے فرماتے ہیں لا یزال یتقرب الی عبدی بالنوافل، انسان فرضوں سے زیادہ فرض ادا کر کے نوافل کے ذریعے اللہ کے قریب ہوتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، اور جب اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں میں اس کا کان بن جاتا ہوں، میں اس کے اعضاء بن جاتا ہوں، زبان بن جاتا ہوں، میں اس کا دماغ بن جاتا ہوں۔
کیا مطلب کہ جیسے آدمی اپنی زبان کو اور اپنے جو ہے آنکھ کو اور اپنے کان کو اپنی چاہت کے مطابق استعمال کرتا ہے، تو یہ ایمان والا اپنے ان سب اعضاء کو اللہ کی چاہت کے مطابق استعمال کرتا ہے۔ اور اللہ کتنے قدردان ہے، اللہ انسان کے عمل کے بہت قدردان ہے، بہت قدردان ہے جو یہ عمل کرتا ہے۔ اس لیے جب یہ انسان اللہ کا محبوب بنتا ہے تو اللہ جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام جیسے فرشتے سے کہتے ہیں، جبرائیل میرا فلاں بندہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اے جبرائیل میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، تو جبرائیل علیہ السلام کا وہ محبوب بن جاتا ہے۔ اور یہ محبوب بننا کس پر؟ کہ اللہ کی ذات پر ایمان رکھ کر اعضاء کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا۔ اے جبرائیل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر یہ نہیں، اے جبرائیل 7ویں آسمان کے فرشتے اور ان فرشتوں میں اللہ کے مقرب عرش کو اٹھانے والے فرشتے، ان سب میں اعلان کرو، اے 7ویں آسمان کے فرشتوں، عرش کو اٹھانے والے فرشتوں، اللہ کے مقرب فرشتوں، اللہ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ یہ ہے اللہ کی قدردانی۔ کتنی بڑی بات ہے، رب العالمین، ساری کائنات کے خالق اور مالک، سب سے بڑے اللہ اکبر، وہ اس انسان سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر یہ محبت 7ویں آسمان سے 6ٹھے آسمان پر اور 6ٹھے آسمان سے 5ویں آسمان پر، کہ عزت اوپر سے ملتی ہے۔ آج ہم لوگ عزت نیچے کی چیزوں میں سمجھ رہے ہیں کہ زمینیں زیادہ ہوں گی تو عزت ہوگی، جو ہے عہدے بڑے ہوں گے تو عزت ہوگی، کارخانے اور دکانیں اور تجارتیں مارکیٹیں زیادہ ہوں گی تو عزت ہوگی۔ یہ شخصیتیں اور عزت اس سے نہیں ملتی۔ عزت کا معیار اللہ کی ذات پر ایمان اور اللہ کے احکام کو پورا کرنا ہے۔ چاہے پوری دنیا کی بادشاہت مل جائے، ایمان اور اعمال ہے تو یہ عزت والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے مصر کی بادشاہت عطا فرمائی، اور وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی، جنات پر بادشاہت عطا فرمائی، ہوا پر بادشاہت عطا فرمائی، پرندوں کی بولی ان کو سکھائی۔ حدود سے بات ہو رہی ہے، یا حدود تم دیر سے کیوں آئے؟ حدود نے کہا کہ میں ایک بہت بڑی خبر لے کر آیا ہوں۔ اب یہ حدود سے بات ہو رہی ہے، اور حدود کے ذریعے خط بھیجا جا رہا ہے بلقیس کو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر چل رہے ہیں صحرا میں، تو چیونٹیوں کا لشکر اپنے بلوں سے نکل کر کسی سفر پر تھا، تو جو ان کی سردار چیونٹی تھی اس نے دیکھا سلیمان علیہ السلام کو، اور اس نے اب چیونٹی کی آواز، کہ ہم نے تو کبھی چیونٹی کی آواز سنی ہی نہیں ہے لیکن وہ بولتی ہیں، تو اس چیونٹی نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اے چیونٹیوں، جلدی سے اپنے بلوں کی طرف لوٹ جاؤ، تم دیکھ نہیں رہے کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر جرار صحرا میں چلتا ہوا آ رہا ہے، تم ان کے پاؤں کے نیچے روندی جاؤ گی اور تم نیست و نابود ہو جاؤ گی، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ چیونٹی کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی پتھر ہو، کوئی کانٹا ہو، کوئی روڑا ہو، اس سے انسان محسوس کرتا ہے۔ چیونٹی تو بیچاری بہت نازک اور بہت چھوٹا سا جانور ہے، کتنی چیونٹی پاؤں کے نیچے آ جائے، نہ چیخ سنتی ہے نہ ان کے جسم کے ٹوٹنے کی آواز۔ اللہ کو اس چیونٹی کی یہ ہمدردی، جو اپنی جماعت چیونٹی کی جماعت کے لیے اس نے جو ہمدردی کی، اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کی اس نصیحت کو قرآن پاک کا جز بنا کر جو ہے اس امت کو عطا فرما دیا، اور اس جو ہے سورت کا نام ہی سورہ نمل ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جب ایک چیونٹی اپنی قوم کی نصیحت اور ان کی جان بچانے کے لیے اللہ نے اس کو یہ مرتبہ عطا فرمایا، تو یہ امت جب سارے انسانوں کی دنیا آخرت کی یہ فائدے اور کامیابی کے لیے اور ایمان بنانے کے لیے محنت کرے گی، تو اس کی قیمت اللہ کے ہاں کیا ہوگی۔
تو وہ یہ ہے کہ یہ زندگی اللہ نے ہمیں تھوڑی سی دی، مختصر وقت ہے لیکن بہت زیادہ قیمتی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما متنبہ کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں اور اس میں بہت بڑا فائدہ حاصل کرنا چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ زندگی کی مہلت اور اعضاء کی سلامتی کہ اس دل کے یقین کے ٹھیک ہونے سے اور جسم کے استعمال کے ٹھیک ہونے سے، اور ٹھیک ہونا کہ اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی کے طریقے کے مطابق۔ اللہ جبرائیل علیہ السلام کو فرماتے ہیں اے جبرائیل میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو، اور ساتویں آسمان کے فرشتے بما عرش کو اٹھانے والے اور مقرب فرشتوں کے ان کو حکم دو کہ وہ بھی محبت کریں۔ کہ جبرائیل علیہ السلام یہ اعلان کر رہے ہیں، اور کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ اور کس کے بارے میں؟ کہ جس انسان نے اپنے جسم کو اور زندگی کے لمحات کو اللہ کے حکم کے مطابق کر دیا۔ لا یزال یتقرب الی عبدی بالنوافل حتی احببتہ، فرائض تو فرائض ہیں، نوافل عبادت کے ذریعے اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ پھر چھٹے آسمان پر اس کے لیے محبت اور قبولیت کا اعلان کیا جاتا ہے، اور سب سے آخر میں آسمان دنیا کے فرشتوں پر اور جو مخلوق ہے ان میں اعلان کیا جاتا ہے، اور پھر روئے زمین کی ساری مخلوقات، چاہے وہ پرندے ہوں اور چاہے جنگل کے درندے ہوں اور چاہے یہ سمندر ہوں بفرتے ہوئے، اور چاہے یہ بڑے بڑے پہاڑ ہوں اور چاہے یہ ہوائیں اور فضائیں ہوں اور چاہے یہ فضاؤں میں تیرنے والے سورج اور چاند ستارے ہوں، یہ انسان سب کا محبوب بن جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے رب اشعث اغبر مدفوع عن الابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، دنیا والوں کی نظر میں ایک ایسا شخص ہے، پراگندہ بال ہے، غبار آلود جسم ہے، اور لوگ اپنی مجلسوں میں بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، روک دیتے ہیں کہ بھئی ہماری مجلس میں نہ بیٹھے، اس کی شکل و صورت کیا ہے، لیکن کیا پتہ کہ اس کے یہ پراگندہ بال یہ اللہ کی عبادت میں لگنے کی وجہ سے، اللہ کے دین کی محنت کرنے کی وجہ سے، اس کے جسم پر جو گرد و غبار ہے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں لگنے کی وجہ سے، اس کو فرصت ہی نہیں کہ ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ وقت نکالے۔ لوگوں کی نظروں میں تو غبار آلود ہے اور پراگندہ بال ہے، بوسیدہ کپڑے والا ہے، لیکن اللہ کی نظروں میں اس کی ایسی قیمت ہے کہ وہ کہتے ہیں اے میرے رب العالمین آپ بارش برسا دیں، اللہ فرماتے ہیں میں بارش برسا دوں گا۔ اللہ کو جو عرض کرے گا اللہ فرماتے ہیں اس کی لاج رکھوں گا، اس کی زبان سے نکلی ہوئی الفاظ اور دعا کو اسی وقت پورا کروں۔ دعا تو ہر ایک کی قبول ہوتی ہے۔ رب اشعث اغبر مدفوع الابواب لو اقسم علی اللہ، اللہ کو واسطہ دے دیں اے اللہ تجھے تیری ذات اور قدرت کی قسم بارش برسا دے، مسلمانوں کو فتح دے دے، فلاں کام کر دے، اللہ فرماتے ہیں میں کر دوں گا۔ اور یہ واقعہ ہے کہ صحابہ کرام میدان جنگ میں تھے، ان کا میدانوں میں اترنا انسانیت کی ہمدردی کے لیے تھا، میدانوں میں اتر کر وعدے کرتے تھے او دنیا والوں جن کے دلوں میں دنیا کی محبت ہے، ہمارے دل دنیا سے بے رغبت ہیں، اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اس دنیا کی بے وقتی ہمارے دلوں میں بٹھا دی ہے، اس لیے ہمارا مقصود تمہاری دنیا ہے ہی نہیں، انما ہممنا الآخرہ، اللہ نے ہمیں آخرت بنانے کے لیے پیدا کیا، ہمارا مقصود آخرت ہے، ہم آخرت چاہتے ہیں، اور ہم تمہیں اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ تو اس اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اترتے تھے میدانوں میں، اللہ کی مدد ساتھ ہوتی تھی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جنگ میدانوں میں اتر کر جنگ جیتنے کے لیے صدییں، مہینے، سال، دن نہیں گزرتے تھے، بلکہ لمحات میں ہمیں فتح ملتی تھی۔ عربی کا ایک لفظ ہے فواق ناقتن، کہ ایک اونٹنی کا دودھ دوہنے والا کھڑے ہو کر اونٹنی کا دودھ دھوتا ہے، تھنوں کو صاف کرتا ہے، سہلاتا ہے، دودھ کوپ میں آ جاتا ہے، دودھ اتارتا ہے، جانور پھر دودھ چڑھا لیتا ہے، تو برتن رکھ کر پھر وہ سہلاتا ہے اور جانور کو آمادہ کرتا ہے۔ تو یہ 5-7 منٹ کی بات ہوتی ہے کہ جتنا دودھ نکالنے والا اپنی اونٹنی کو سہلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنی دیر میں ہمیں میدان فتح کرا دیتے تھے۔ اتنی دیر میں میدان فتح کیوں؟ یہ اللہ کا پیغام لے کر آئے،
اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. ان کا اپنی ذات اپنی راحت اور آرام مقصود نہیں ہے، تو جان ہتھیلیوں میں لے کر میدانوں میں آئے. اور اللہ نے گواہی دی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. ایمان والوں میں ایسے اچھے اور اونچے ایمان والے لوگ ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں اللہ سے وعدہ کیا ہے، اے اللہ تیرے ہی احکام مانیں گے، تیرے حکم کے لیے اپنی ساری سب کچھ جذبات اور اپنی ضروریات اور اپنے سارے مال و متاع اور اپنی جان کو بھی قربان کر دیں گے. اور میدانوں میں اترے. اللہ فرما رہے ہیں انہوں نے سچا کر دکھایا اور انہوں نے اپنی جانیں اللہ کے رستے میں دے دی. تو بہرحال صحابہ کرام ایک جنگ میں تھے اور ان فتح میں دیر ہو گئی تو وہ فوراً اپنے اعمال کی طرف رجوع کرتے تھے کہ کون سا عمل چھوٹ گیا. بات چلی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے لوگ ایسے غبار آلود پراگندہ حال اور پراگندہ بال ایسے ہوں گے کہ وہ اللہ کو واسطہ دیں گے، اللہ ان کی دعا کو قبول کر لیں گے، اور ان میں سے برا بھی ہیں اور برا موجود ہیں. تو معزز صحابہ کہ اے برا، تم اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں فتح دے دے. حد برا میدان میں مجمع سے نکلے، میدان میں آئے، آسمان کی طرف دیکھا اور کیا ان کی زبان پر الفاظ جاری ہوئے، اللہ اکبر، اے اللہ تیرے یہ بندے اور دین کی محنت کے لیے نکلے ہوئے میدان میں ہیں، اے اللہ ان کو فتح عطا فرما اور برا کو شہادت عطا فرما. کہ فتح کی خوشی دنیا میں پوری کر لوں نہیں، اور فتح کے بعد مجھے مال غنیمت ملے جو سب سے پاکیزہ مال، یہ اچھی بات ہے، لیکن ایسا اللہ سے تعلق تھا جب ہی اللہ نے ایسی ان کو جو ہے وہ قرب عطا فرمایا تھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ مسلمانوں کو فتح عطا فرما. فتح اللہ کی طرف سے اور اللہ کے دین کی اللہ کے راضی کرنے کے لیے یہ بہت بڑی خوشی اور یہ ہے یہ بہت بڑا جشن ہے. لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں، اے اللہ مسلمانوں کو فتح عطا فرما اور مجھے اپنے راستے کی شہادت عطا فرما. صحابہ کرام فرماتے ہیں تھوڑی ہی دیر میں مسلمانوں کو فتح ہو گئی، اور جس کی دعا سے یہ فتح ملی تھی اس کو دیکھا کہ وہ شہادت کا جام نوش کر چکا ہے. تو اس لیے بھائی زندگی بہت بڑی امانت ہے، اور اعضاء کی سلامتی دیکھنا ایک دیکھنا، آنکھ کھولو سارا مجمع نظر آ رہا ہے، ان کے چہرے نظر آ رہے ہیں، مسجد نظر آ رہی ہے، اس کے ستون نظر آ رہے ہیں، بلبوں کی روشنی نظر آ رہی ہے، سارا منظر سامنے ہے. ایک ایک لمحے کے دیکھنے میں ہزاروں اللہ کی نعمتیں چھپی ہوئی ہیں. ہر نعمت میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا جو ہے گنو تو تمہاری زندگی گن نہیں سکتی. اور اللہ کا اعلان ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تمہارے رب نے اعلان کیا کہ اس نعمتوں کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ نعمتوں کو بڑھا دیں گے. اللہ بڑے قدردان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے اور اللہ نے حکم دیا تھا، اور دیکھا کہ کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. صحابہ کی جسمانی حالت کہ فقر و فاقے کی وجہ سے ان کے جسم راڑوں کی طرح باریک تھی، اور کپڑوں کی یہ حالت کہ بوسیدہ اور پھٹے ہوئے ہیں، جسم کا حصہ نظر آ رہا ہے. لیکن کیا ان کی قدر ہے اللہ کے ہاں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے میرا صحابہ کس لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول نعمت اسلام کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور اللہ کی تسبیح اور تقدیس کر رہے ہیں. یعنی کوئی وقت غفلت میں نہ گزرے، ایسی تسبیح اور تقدیس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا کہ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، تم سے پوچھتا ہوں کیا اسی لیے بیٹھے ہو؟ پوری بات بتا دی یا کچھ بات جو ہے تم نے آدھی بات بتائی آدھی نہ بتائی؟ صحابہ کرام نے پھر اللہ کا قسم کھا کر کہا اللہ ما اجلسنا الا ھذا، ہمیں اسی بات نے بٹھایا. فرمایا کہ تمہارا یہ عمل اتنا اونچا ہے، میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا، اللہ نے ان کو بھیجا، اے جبرائیل بتا دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور محمد میرے ان بندوں کو بتا دیں کہ اس عمل پر اللہ تعالیٰ آسمان کے فرشتوں پر فخر فرما رہے ہیں. اللہ بڑے قدردان. مدینہ منورہ میں وفود آتے تھے اور ان کا اکرام کیا جاتا تھا،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضور کے مہمان تھے، اللہ کے مہمان، اللہ کے رسول کے مہمان صحابہ کو تقسیم کر دیا کرتے تھے، اور صحابہ اپنے گھروں میں جو روکھا سوکھا کھانا پینا ہے وہ ان کو پیش کیا کرتے تھے۔ تو یہ ضروری نہیں کہ مرغر کھانے اسی کا انتظار کیا جائے اور مزیدار چیزوں کا، اور بھائی تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ لگا دو، اللہ اسی پر عطا فرمائیں گے۔ کتنے میں سے کتنا دیا یہ دیکھا جائے گا، کیا دیا اس کو نہیں دیکھا جائے گا۔ تو ایک صحابی ہیں، وہ ایک مہمان کو لے گئے، اللہ کے رسول نے کہا میرا مہمان ہے، وہ مہمان کو لے گئے کہ میں اپنے گھر لے جاتا ہوں۔ گھر بھی چھوٹے چھوٹے تھے اور گھر جو ہے سادہ سامان سے بھرے ہوئے نہیں تھے، وہ تو کچھ روٹی کے ٹکڑے، پنیر یا کچھ کھجوریں، کچھ پانی، یہ مہمان خود بھی کھاتے تھے، مہمانوں کو بھی مقدم کے سامنے بھی پیش کیا جاتا۔ اب یہ آئے اور اپنی بیوی سے کہا اللہ کی بندی یا اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، میں ان کو لے کر آیا ہوں۔ کہا پہلے معلوم تو کر لیتے کچھ گھر میں ہے بھی کہ صحیح ہے، بھی صحیح کہ نہیں، تم نے بھی رات بھوکے گزارنی ہے اور ہم نے بھی، بھوک کی حالت ہے، اور اس پر کیسے اللہ کی نعمت اسلام اور حضور کی صحبت اور اور حضور کی کا دیدار، اس پر کتنے خوش ہیں صحابہ اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ قربان جائیں صحابہ کرام پر۔ شکایت کا لفظ زبان پر آنا تو دور کی بات ہے، دل میں اس کا خیال بھی نہیں، بلکہ نعمت اسلام کے ملنے پر خوش اللہ کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ کہ پہلے پوچھ تو لیتے گھر میں کچھ ہے، تھوڑا سا کھانا ہے اور وہ بچوں کے لیے ہے، اور بچے بھی بھوک سے بلبلا رہے ہیں اور مجھ سے مانگ رہے ہیں، میں ان کو یہ کھانا دینے لگی تھی تاکہ کچھ تو ان کے پیٹ میں آ جائے، باقی تم نے بھی بھوک میں جو ہے گزارنا تھا، رات گزارنی ہے اور میں نے بھی بھوک میں گزارنی ہے۔ فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کا مہمان ہے، اللہ کے رسول نے مجھے دیا، میرے بچوں کو سلا دو اسی طرح بہلا پھسلا کر، وہ تو جب نیند آئے گی، رات جو ہے گزرے گی تو ان بچوں کو نیند آ جائے گی، اور یہ کھانا مہمانوں کو دے دو۔ تو کیا کھانا تھا وہ؟ کیا وہ زردہ پلاؤ تھے؟ کیا مرغن کھانے تھے؟ کیا جو کئی قسم کے جو ہے مسالے اور جو ہے روٹیاں تھیں؟ وہ سوکھے ٹکڑے اور جو ہے کھجور کے ایک دو جو تھا وہ ان کے سامنے، لیکن وہ کھانا اتنا کم تھا کہ مہمان جب تک میزبان نہ کھائے وہ کھائے گا نہیں۔ وہ تو ایک ہی آدمی کے لیے گزارا ہو جائے یہ مشکل ہے، اب دو کھائیں۔ اور پھر کیا کیا، بیوی کو اشارہ کر دیا کہ تم کھانا رکھنے کے بعد چراغ کو جیسے ٹھیک کر رہی ہو اس کو بڑھا دو، یعنی اس کو پھونک سے بجھا دو، اندھیرا ہو جائے، اور میں اپنی زبان اپنے منہ سے آواز کھانے کی نکالتا رہوں اور مہمان سمجھے کہ میں کھا رہا ہوں اور یہ چند لقمے مہمان کھا لے۔ اب ظاہری طور پر دیکھنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ان کا دل گردہ دیکھیں، بچوں کو کہہ رہے ہیں سلا دو، اپنے جگر گوشے ان کو سلا دو اور چراغ بجھا دو۔ تم بھی یہ قدر ہے اللہ کے رسول کے مہمان کی، اور کھانا جو ہے وہ چند سوکھے ٹکڑے یا پنیر یا کھجور، یہ سادہ سا کھانا تھا، لیکن جو کچھ تھا وہ پیش کیا۔ اللہ کے ہاں اس کی کتنی قدر، جب رات گزروا کر ان مہمان کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اللہ نے آسمان سے جبرائیل کو بھیج کر اپنے نبی کو پہلے سے اطلاع کر دی تھی۔ یہ ہے عزت اور یہ ہے قدر اللہ کے ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، غالباً ابو طلحہ ان کا نام تھا۔ اے ابو طلحہ، رات کا جو معاملہ تم نے اپنے مہمان کے ساتھ کیا وہ اتنا اونچا معاملہ تھا کہ اللہ کو پسند آیا، اور اللہ نے وحی کے ذریعے مجھے بتلا دیا کہ تمہارے اس صحابی کے اس معاملے نے اللہ کو خوش کر دیا۔ تو بھائی اس لیے یہ زندگی اور یہ اعضاء کی سلامتی یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس زندگی کو اللہ نے آخرت کی تیاری کے لیے جو ہے ہمیں عطا کی ہے۔ یہ ایک نعمت ہے، یہ ایک امانت ہے، اور اس میں آخرت کی تیاری، اور آخرت کی تیاری کا جو ہے اسباب کیا ہیں وہ اللہ نے سب کو برابر دی ہیں۔ یہ مال، دنیا کے عہدے، مادی شکلیں، ان سے کامیابی کا تعلق نہیں۔ انسانوں کی شخصیتیں اور انسانوں کے درجات ان چیزوں سے نہیں بنتے۔ یہ تو ساری دنیا کا بادشاہ ہو، ایمان اور اعمال نہ ہو، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر نہیں۔ دنیا میں سے کوئی سبب بھی نہ ہو، ایمان اور اعمال والا ہو، اس کی قدر ہے۔ جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہیں، ایک آدمی سامنے سے گزرا، بڑی اچھی سواری تھی،
اور بڑا اچھا چمکدار لباس تھا، بڑی وضاحت اچھی تھی۔ حضور نے فرمایا اس کے بارے میں کیا کہتے ہو کہ اللہ کے رسول یہ بڑا آدمی ہے، سواری لباس یہ بہت اچھا ہے، اور یہ اتنے ایسے بڑے مرتبے والا ہے کہ بات کریں تو لوگ دھیان سے اس کی بات کو سنیں، کسی کی سفارش کرے کہ بھئی میں فلاں کی سفارش کرتا ہوں فوراً قبول کر لی جائے، اور اس سے اگلی بات کہ اگر یہ کسی گھر کی کنواری اور جوان بچی کے بارے میں شادی کا پیغام دے تو لوگ سعادت سمجھے، واہ اتنا اچھا رشتہ شادی کر دیں، تو بڑے فضائل ہیں۔ لیکن بھائی اللہ کے ہاں اور حقیقت میں قیمت ان چیزوں کی وجہ سے نہیں ہے۔ ایک اور شخص گزرے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ کے رسول یہ سیدھا سادہ اور بڑا جو ہے بھولا بھالا آدمی ہے، یہ کوئی بات کرے تو لوگ اس کی بات کو کان بھی نہ لگائیں، ایسا سادہ ہے، ایسا عام اپنے آپ کو بنایا ہوا، اور اگر یہ سفارش کرے تو اس کی سفارش کو قبول نہ کیا جائے، اور اگر کہیں شادی کا پیغام دے تو کوئی اپنی بیٹی کو ایسے آدمی کو دینے کے لیے تیار نہ ہو۔ اللہ کے رسول اپنے منہ مبارک سے فرما رہے ہیں، سنو وہ ایک آدمی نہیں، پہلا والا ایک آدمی نہیں، روئے زمین بھر جائے ایسے آدمیوں سے۔ آج 7 ارب انسان ہیں، کتنے صحرا خالی ہیں، کتنے جنگل اور میدان خالی ہیں، کتنی جو ہے جگہیں خالی ہیں انسانوں سے، 7 ارب ہوتے ہوئے کل روئے زمین ایسے آدمیوں سے بھر جائیں، تب بھی وہ ایک صحابی جس کا تم نے ذکر کیا اس کے برابر ہو نہیں سکتے۔ تب اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما دے کہ اللہ کے ہاں انسان کی قیمت ایمان اور اعمال کی وجہ سے۔ ایسے ایک قصہ آتا ہے کہ ایک ایمان والی عورت اپنے بچے کو کسی جنگل میں دودھ پلا رہی تھی، اتنے میں کچھ لوگ پاس سے گزرے، اور وہ لوگوں کی حالت یہ تھی کہ ایک باندی کو انہوں نے پکڑا ہوا تھا اور اس کی پٹائی کر رہے تھے، اور کہہ رہے تھے اچھا بدکاری کی ہے تم نے، اور تم نے چوری کی ہے، اور وہ باندی کہہ رہی تھی کہ نہیں، نہ میں نے چوری کی ہے، نہ میں نے جو ہے بدکاری کی ہے۔ وہ بیچاری اپنی برات کو ظاہر کر رہی تھی، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا، اللہ کے رسول بیان فرما رہے ہیں۔ تو ماں نے دیکھا تو وہ گھبرا گئی اور بہت پریشان ہوئی، اور جو ہے اس نے ماں نے کہا اے اللہ میرے بیٹے کو ایسا نہ بنائیے کہ ایسا بے بس اور ایسی تہمتیں لگ کر اس کی پٹائی ہو رہی ہوں۔ بچے نے دودھ چھوڑا، بچہ دودھ پیتا بچہ تھا، بولنے کی عمر نہیں تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے نے منہ جو ہے دودھ چھوڑا، ماں کا پستان چھوڑے، اور کہا اے اللہ مجھے ایسا بنا دیجیے۔ ماں بڑی حیران ہو گئی۔ پھر ایک اور آدمی گزرا، بڑا زرق برق، اس کے ساتھ اس کے خادم، حشم خدم، سواری، کپڑے سب کچھ اچھا۔ ماں دیکھ کر متاثر ہوئی، اور اولاد کے بارے میں کیا تمنا ہوتی ہے، اور ایک ایسی ماں اس کی تمنا اے اللہ میرے بچے کو ایسا بنا دو۔ بچے نے منہ چھڑایا، جو ہے پستان سے چھوڑا، اور کہا اے اللہ مجھے ایسا نہ بنائیے۔ دودھ پیتے زمانے میں اس بچے نے بات کی کہ چند ہی بچے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہیں، صاحب جریج ہے، اور ایک وہ حدود النار میں جو بچے کا واقعہ ہے، اور ایک اس بچے کا ذکر آتا ہے کہ دودھ پینے کے زمانے میں۔ تو بچے نے اے اللہ مجھے ایسا بنا دی۔ پھر بتایا، اور حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ یہ باندی پاکیزہ، متقیہ، پاک صاف تھی، لیکن لوگ اس پر زنا اور اس پر جو ہے چوری کی تہمت لگا کر پٹائی کر رہے تھے۔ اللہ کے ہاں اس کی بہت قیمت تھی، تو بچے نے کہا اے اللہ مجھے ایسا بنا دو۔ کہ انسان کی قیمت اللہ کے ہاں، اور حقیقت میں انسان عزت والا ایمان اور اعمال سے بنتا ہے۔ اور وہ شخص جس کو جو بڑا ضرب برق والا تھا وہ اللہ کے ہاں ناپسند تھا، ظاہری اسباب اس کے پاس تھے لیکن اللہ کے ہاں ناپسند تھا، اس لیے بچے نے کہا اے اللہ مجھے ایسا نہ بنا۔ تو عزت اور انسان کی قیمت اور کمال صفات کے ساتھ ہوتی ہے، اور حضرات انبیاء کرام اسی بات کو بتانے کے لیے آتے ہیں، اور اس میں سب سے بڑی اور بنیادی صفت اللہ کی ذات پر ایمان ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کی ذات کا یقین۔ حضرات انبیاء کرام اپنی قوموں کے پاس اسی کلمے کی دعوت دے کر آتے تھے اور اللہ کا تعارف کراتے تھے، اللہ کی معرفت کا نور آتا تھا۔ سب سے بڑی اور بنیادی چیز یہی ہے، اور اسی سے اللہ کے احکام پر چلنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں کسوٹی دی ہے قرآن میں اپنے آپ کو دیکھنے کی، والذین آمنوا اشد حبا للہ،
کہ ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ چیزوں کے مقابلے کے وقت اپنے آپ کو دیکھ لو کہ اللہ کی محبت نے ہمیں اللہ کے امر کو پورا کرنے کی طرف ذہن بڑھایا ہے یا چیزوں کی محبت نے اللہ کے امر سے ہمیں پیچھے کر دیا۔ مسجدوں میں اذان ہو رہی ہے، اللہ اکبر کی صدائیں لگ رہی ہیں، اور مؤذنین حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہہ رہے ہیں۔ اس وقت دیکھ لیں کہ ہم لوگ، ہماری دکانیں، ہمارے دفتر، ہمارے محکمے، ہماری کھیتیاں، ہمارے کاروبار، ہمارے گھر، یہ ہمیں پیچھے کرتے ہیں یا ہم اس آواز کو سن کر جو ہے وہ اللہ کے گھر کی طرف دوڑتے ہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم۔ اللہ تمہاری شکلوں اور صورتوں کو اور مالوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے یقین اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں یہ اللہ کے ارحم الراحمین ہیں کہ کامیابی کے اسباب اللہ نے فقیر سے لے کر بادشاہ تک سب کو برابر دیے۔ یہ زبان کہ ایک کلمہ ایسا جو ایک کلمہ اس کو جنت کے اعلیٰ درجوں پر پہنچا دے، تو بادشاہ کی بھی ایک ہی زبان ہے اور یہ ہے ایک فقیر کی بھی ایک ہی زبان ہے۔ ایک شخص پہلے زمانے میں اس کے دل میں خیال آیا کہ فلاں بستی میں میرا مسلمان بھائی رہتا ہے، اور اس اللہ کا بندہ اور اسلامی بھائی ہونے کی وجہ سے وہ چلا اس کی ملاقات کے لیے، اور راستے سے گزر رہا تھا تو اللہ نے اس کے لیے ایک فرشتہ بٹھا دیا انسان کی شکل میں، اور جب اس کے پاس سے گزرا تو فرشتہ جو انسانی شکل میں تھا، بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہ جی میں اپنے فلاں بستی میں اپنے فلاں مسلمان بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ کوئی رشتہ داری ہے؟ حالانکہ جو رشتہ داری ہو اور رشتہ رحمی کے لیے نکلے اس کا الگ ثواب ہے۔ یہ بھی کہ صلہ الارحام، رشتوں کو جوڑو، اور افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، واتموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا باللیل والناس نیام، اور راتوں کو اٹھ کر جب کہ لوگ سو رہے نماز پڑھو، تدخلوا الجنۃ بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ صلہ رحمی وہ بھی ایک عمل، یہ اس سے اونچا عمل ہے کہ کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی دنیا میں تعلق نہیں، صرف اللہ کی بنیاد۔ اسی لیے سب سے پہلے انبیاء کرام کی محنت میں اور ہماری دعوت والی محنت میں ضرورت ہے اللہ کی ذات پر ایمان اور اللہ کی محبت کو بٹھانا، اللہ کے امر کی عظمت کو بٹھانا، تاکہ اللہ کے امر کی عظمت کی بنا پر ہمارا ہر قدم اٹھے اور ہم اپنے ہر عضو کو استعمال کریں۔ تو اس نے چند قدم اٹھائے اور اللہ کے امر کی بنیاد پر۔ اور اکرام مسلم کا بھی یہ مطلب ہے کہ مسلمان کا اکرام کرنا اللہ سے تعلق اور اللہ کے ماننے والا، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہونے کی بنیاد پر، کہ جو اونچے اخلاق والا ہے وہ جنت کے اعلیٰ درجے میں اللہ اس کو مقام عطا فرمائے۔ پوچھا کوئی رشتہ داری ہے، کوئی تعلق ہے، کوئی سودا وغیرہ حق دینا لینا کا نہیں، صرف اللہ کے لیے، تو فرمایا سن لو میں فرشتہ ہوں، طیبتا، تمہارے اس چند قدم کے اٹھانے کی وجہ سے اللہ نے تمہارے جسم کو پاکیزہ بنا دیا، اور وطاب منشاک، تیرا چلنا بھی یہ پاکیزہ ہے، وبتوات فی الجنت منزلہ، اور ان چند قدموں پر اللہ نے تمہارے لیے جنت کا ایک محل تمہیں عطا کر دیا۔ بھئی جیسے ماں کا پیٹ آدھا کے بننے کا جگہ ہے، تو یہ دنیا اللہ نے تھوڑی سی زندگی صفات کے بننے کی دی ہے، اور صفات میں سب سے پہلی صفت جو ہے ایمان کی ہے، تقوی کی ہے، عبادت کی ہے، نمازوں کی ہے، اللہ کے احکام فرائض کو پورا کرنے کی ہے، اور نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی ہے۔ کتنے بھی اللہ نے احکام دیے، ایک ایک حکم کی قیمت، ایک ایک عمل کی قیمت، ساتوں زمین اور آسمان ایک طرف۔ اس لیے کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ کہتا ہے تو وہ ترازو کا پلڑا جس میں ساتوں زمین اور آسمان کو تولا جا سکتا ہے، اجر سے وہ بھر جائے گا۔ سبحان اللہ تملأ المیزان، الحمدللہ تملأ المیزان، وتملأ ما بین السماء والارض، اتنا بڑا اجر، ایسا نور کہ آسمان اور زمین کی فضاؤں کو بھر دے۔
اس لیے بھائی یہ زندگی اور انسان کا ہر عمل یہ بہت زیادہ جو ہے قیمتی چیز ہے. اسی کے لیے اللہ نے یہ تھوڑی سی زندگی عطا فرمائی. اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دو نعمتیں انسانوں کے پاس ایسی ہیں کہ جتنا زیادہ فائدہ حاصل کرنا چاہیے اتنا فائدہ انسان حاصل نہیں کرتا بلکہ گھاٹے میں جاتا ہے. یہ دنیا کی زندگی کی مہلت اور اعضاء کی سلامتی. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں فرمایا کہ 5 حالات کے آنے سے پہلے اپنی حالتوں کو غنیمت سمجھو اور نیکی میں اور اعمال میں بادروا بالاعمال، اعمال کی تیاری کر لو. ایک روایت میں 5 چیزیں بادروا بالاعمال 5 اور ایک روایت میں بادروا بالاعمال 7 کہ دیکھو بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو، موت کے آنے سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو، اور بیماری کے آنے سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو، اور تواگری ختم ہو جائے، فقر آ جائے تو اس سے پہلے اس کو غنیمت سمجھو، اور تکلیف کے آنے سے پہلے خوشی کو غنیمت سمجھو. تو یہ ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان چیزوں کے آنے سے پہلے تم اعمال کی طرف جلدی کرو. انبیاء کی دعوت اور اللہ تعالیٰ خود داعی ہیں. اللہ کس طرف بلاتے ہیں؟ جنت کی طرف بلاتے ہیں. اللہ اعمال کی طرف بلاتے ہیں. اللہ احکام کی طرف بلاتے ہیں. اور اسی کے لیے اللہ نے حضرات انبیاء کرام کو بھیجا، اور اس کی بنیاد ایمان. سب سے پہلے کلمہ ایمان کو لے کر انبیاء کرام پھرے اور لوگوں کے دلوں پر محنت کی، لوگوں کے دلوں کے رخوں کو آخرت کی طرف اور اللہ کی طرف پھیرا. اور جب ان کے دلوں میں اللہ کی محبت آئی تو ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو پھر ان نے اللہ کے احکام کو جو ہے اپنے زندگیوں میں زندہ کیا. اور اللہ فرماتے ہیں ہماری یہ سنت رہی ہے کہ ہمیشہ جب ایمان والے وجود میں آ گئے تو زمین کا وارث ہم نے ایمان والوں کو بنایا. زمین کا وارث ہم نے ایمان والوں کو بنایا. کیونکہ ایک بالش کی زمین ہو، پوری زمین کی بادشاہت ہو، چھوٹا مرتبہ ہو یا بڑا عہدہ ہو، یہ سب دینے والی ذات کون سی ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. جس کو چاہیں آپ بادشاہت اور عہدہ اور مرتبہ عطا فرما دیتے ہیں اور جس سے چاہیں چھین لیتے ہیں. وتعز من تشاء، جس کو چاہتے ہیں آپ عزت عطا فرماتے ہیں اور جس کو اللہ چاہتے ہیں اس کو ذلیل اور کمزور کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی جو دی ہے، نبی انبیاء کرام آئے ہیں، انبیاء کرام نے جو محنت کی ہے کہ یہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے اور اس سے پورا فائدہ ہو. اور کامیابی کے اسباب کیا ہیں کہ ان اعضاء کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا، اور جو صلاحیتیں دی ہیں اللہ کی رضا کے لیے. کیونکہ آخرت کی زندگی وہ ہماری منزل ہے اور ہم آخرت کی طرف جا رہے ہیں. دنیا میں تو امتحان کے لیے پیدا کیا، عبادت کے لیے پیدا کیا، اس لیے دنیا میں رزق کا وعدہ اور ساری ضروریات کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر لے لیا. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اے ایمان والو، اے میرے بندو بندیو، تم سے میں روزی کمانا نہیں چاہتا کہ اپنی روزی کا بندوبست خود کرو یا اللہ کو کچھ پیش کر دو کہ جیسے حکومتیں ٹیکس لگا کر کہتی ہیں ہمیں بھی دو. آقا اپنے غلام سے کہتا ہے کچھ کمائے ہمیں بھی دو. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. بلکہ سب کو رزق دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. انسان تو انسان ہے، زمین پر چلنے والا کوئی جانور چیونٹی سے لے کر اور بڑے بڑے جانوروں تک جو پھر رہے ہیں، ان سب کو رزق دینے والی ذات کون سی ہے؟ کہتے ہیں وہیل مچھلی ہے جو سمندر میں ہوتی ہے، کتنے ٹن گوشت وہ کھاتی ہے اور اللہ سمندر میں اس کو وہ غذا اس کی پہنچاتے ہیں. اللہ اس کی غذا پہنچاتے ہیں. وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ 3 پتھروں میں ایک کیڑا تھا اور اس کیڑے کے 3 اندھیریوں میں 3 پتھروں کے اندر، اور اس کیڑے کے سامنے گھاس تھا جو کھا رہا تھا، جو دلیل تھی کہ دیکھو 3 اندھیروں میں اس کو یہ گھاس پہنچانے والی ذات کون سی ہے؟
اور اس کیڑے کو کتنا شعور ہے کہ اے موسیٰ اس کی تسبیح سنو، تو وہ تسبیح کر رہا تھا، سبحان من یرانی ولا یخفی علیہ مکانی ویرزقنی ولا ینسانی، کیا پاک ہے وہ ذات جو مجھے آسمانوں پر ہوتے ہوئے یہاں اندھیریوں میں دیکھ رہی ہے اور میرا گھر اس سے پوشیدہ نہیں ہے، اور ساری کائنات کو رزق پہنچاتے ہوئے مجھ کیڑے کو بھی یہاں رزق پہنچاتا ہے، مجھ کیڑے کو بھی یہاں رزق پہنچاتا ہے۔ تو اس لیے بھائی یہ ساری ذمہ داری تو اللہ نے لی دنیا میں، باقی ہمیں جو ہے آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے، اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اور آخرت کا سرمایہ دل کے یقین کا درست ہونا، دل کے رخ کا ٹھیک ہونا اور اعضاء کے استعمال کا۔ اسی لیے اعضاء کے استعمال درست ہوں، اللہ نے نماز جیسی عبادت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر! کہ مومن کا معراج کیا ہے؟ نماز۔ معراج کسے کہتے ہیں؟ کہ آسمانوں پر لے کر جایا جانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے لیا گیا، بیت المقدس لایا گیا، جاتے ہوئے یا آتے ہوئے تمام انبیاء کی امامت کرائی گئی اور آسمانوں پہ گزرے۔ جہاں پہلے آسمان پر جبرائیل علیہ السلام پہنچتے تو آسمان کا دروازہ کھٹکھٹاتے، تو جو آسمان کے داروں میں پوچھتے ہیں کون؟ کہ میں جبرائیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بلایا گیا ہے؟ ہاں، دروازہ کھلتا تھا۔ ہر آسمان پر کوئی نہ کوئی نبی، کہیں جو ہے ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کہیں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کہیں زکریا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کہیں یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، اور وہ کہتے ہیں مرحباً بأخینا، مبارکبادی ہو اور خوش آمدید ہو ہمارے بھائی اللہ کے رسول کے لیے۔ آدم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، مرحبا ہو میرے بیٹے کے لیے جس کا نام محمد ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور پھر اللہ کے دربار میں پیش ہوئے، اور یہ ہے معراج کہ اللہ کے دربار میں فکان قاب قوسین او ادنی، کہتے ہیں سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام بھی وہاں رک گئے، اور پھر اللہ نے اپنی قدرت اور فضل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا۔ تو حضور نے پوچھا اے جبرائیل میرے گھر سے لے کر یہاں تک میرے ساتھ رہے اور اب یہاں رک گئے کہ اب اللہ کی انوارات اور تجلیات کی شعاؤں کا وہ درجہ آ گیا ہے۔ امام شیخ سعدی نے فارسی میں اس کو تعبیر کیا ہے، اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلی بسودت پرم، اگر بال کے برابر بھی اوپر بڑھ جاؤں اللہ کے انوارات اور تجلیات کی شعائیں مجھے جلا کر بھسم کر دیں۔ اور اللہ نے بات کی اور 50 نمازیں دی تھیں، 5 نمازوں پر بات آخری ہوئی جیسے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازیں لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا اے نبی تمہاری امت 5 نمازیں ادا کرے گی اور ہم ثواب 50 نمازوں کا دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وقت بہت تھوڑا ہے۔ پھر حدیثوں میں کیا فضائل ہیں کہ جو عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھ لے، عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ مفت میں آدھی رات کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کا ثواب اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جس کی نیت ہو فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو دوسرا حصہ جو آدھی رات کا ہے اس کے قیام کا ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں۔ لیکن آخرت کے لیے سرمایہ اتنا جمع کرنا کہ قرآن پاک میں ہی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے فضائل بیان کر رہے ہیں کہ جو 5 فرائض کو ادا کرنے کے بعد بھی راتوں کو وہ ان کے پہلو خوابگاہوں سے الگ ہوتے ہیں اور رب کے سامنے وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، کہ ان کے خوابگاہوں سے ان کے پہلو جدا رہتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں؟ اس میں اپنے رب کو پکارتے ہیں، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ یدعون رب، اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائیں، اور اللہ سے جو اللہ کی نعمتیں اور اللہ کی رضا اور جنت اس کی امید کرتے ہوئے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ اللہ نے دیا صلاحیتیں زندگی کی نعمت اور جو کچھ مال اور دولت دیے ہیں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو بھائی کتنی بڑی بات ہے، اللہ نے نماز عطا کی ہے۔ یہ نماز کتنی بڑی عبادت کہ انسان سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ مومن کا معراج ہے۔ اسی لیے آتا ہے جب مسلمان نماز میں کھڑے ہوتا ہے تو پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور یہ نمازی اب اللہ سے ملاقات
شروع ہو گئی، یہ نمازی کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، اللہ کائنات سے فرماتے ہیں حمدنی عبدی، دیکھو میرے بندے نے اس جملے سے میری حمد بیان کی۔ الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ مالک یوم الدین مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور پھر آگے، اور یہ الفاظ اللہ کے بتائے ہوئے ہیں، اللہ اگر نہ بتاتے تو اتنے زیادہ بڑے اللہ کی تعریف اور اللہ کی بزرگی اور پاکی بیان کرنے کے لیے انسان اپنی عقل سے یہ الفاظ نہیں لا سکتا تھا۔ سورہ فاتحہ ایک خاص صورت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ اللہ نے مجھے عطا فرمائی، اور اس میں اللہ سے مانگنے کے یہ آداب ہیں۔ بڑے سے مانگنے کے لیے اس کی تعریف کی جاتی ہے، بڑے کی تعریف کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ کچھ عطا کر دے۔ پھر اللہ تو اپنے اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے دینے کے دہانے بڑے ہیں۔ اور جب یہ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تجھ سے ایک معاملہ کرتا ہوں، آپ ہی کی ہم عبادت کریں گے اور آپ ہی سے ہم مدد مانگیں گے، تو بھئی مدد کرنے والی ذات کون سی ہے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ جب مدد کرنے والے يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، تو تمہارا کوئی کام اٹک نہیں سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو بندے نے مجھ سے ایک معاملہ کیا، یہ معاملہ میرے اور بندے کے درمیان ہے، وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اب یہ جو مانگے گا وہ میں اس کو عطا کروں گا۔ اور وہ بھی اللہ نے بتلایا کہ مانگنا کیا ہے، کہ سب سے بڑی اور پہلی اور اہم ضرورت اس کی ہدایت ہے، اللہ کو پہچاننا، اللہ سے محبت کرنا اور اللہ کی مرضیات پر چلنا، یہ ہدایت۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ 5 نمازیں ہیں، کتنی رکعتیں ہیں، پھر سنتیں ہیں اور پھر نفل ہیں۔ ہر رکعت میں انسان سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اور سورہ فاتحہ میں اللہ کی حمد و ثنا کر کے اللہ سے ہدایت کو مانگنا، اس کو مانگنا فرض کر دیا۔ اب یہ اتنا اونچا سوال ہے کہ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن اس امت کے لیے عطا فرما دیا۔ اس کا جواب کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم۔ اللہ انسان سے اس کے نہ جاننے کا اعتراف کرواتے ہیں کہ دیکھو اگر تم علم والے ہو تو بتاؤ الف لام میم کے کیا معنی ہیں؟ یہ تمہارے انہی حروف میں سے ہیں جس سے تمہارے جملے بنتے ہیں اور تم اپنے معافی ضمیر کو ظاہر کرتے ہو۔ تو یہاں انسان کو اعتراف کرنا پڑتا ہے، اے اللہ میں نہیں جانتا، یہ آپ کا کلام ہے اور اس کے معنی ہیں، اور اس سے مراد آپ ہی جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں یا آپ نے نبی کو علم دیا وہ جانتے ہیں، باقی ہم اس کو اپنے نہ جاننے کا اعتراف۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا یہ عظیم کتاب جو تمہیں دی گئی تمہارے سامنے ہے، یہ پاکیزہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب یہ رہنمائی اور راہبری تو ساری انسانیت کی کر رہا ہے، لیکن ماننے والے کون ہیں؟ ایمان والے، تقوی والے، اس لیے ان کا ذکر کیا گیا، ھدی للمتقین۔ تو بھی نماز جیسی عبادت دی گئی ہے، نماز جیسی عبادت کہ جس میں انسان سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور 5 دفعہ اللہ کے گھر میں آتا ہے اور سارے اعضاء کو اللہ کے حکم کا پابند کرتا ہے۔ جیسے ایمان دل میں ایک روشنی آتی ہے اور اس روشنی سے انسان جو اعمال اس کو کامیاب کرنے والے ہیں، کامیابی دلانے والے ہیں، وہ اعمال نظر آتے ہیں اس ہدایت کے نور کی وجہ سے۔ تو اسی طرح نماز کو ادا کرنے سے انسان کے اپنے جسم کا استعمال درست ہوتا ہے کہ نماز میں جب اپنے سارے اعضاء کو پابند کیا، نیت اور دل کے جذبات اور سارے اعضاء کو اللہ کے حکم کا پابند کر دیا، تو پھر یہ نماز اس جسم کا جہاں تجارت میں جائے گا تو تجارت اس کی جو ہے ایسی ہوگی کہ لوگوں کو فائدہ دینے والی۔ اس لیے آتا ہے وہ تاجر جو تجارت میں سچا ہو، امانت دار ہو، ایمان والا ہو، تو قیامت میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ اس کا جہاں حشر ہوگا۔ وہ زمیندار جو زمینداری میں اللہ کے احکام کو پورا کرتا ہو، یہ ہر کھیتی اور ہر پتا اللہ کی تسبیح کرتا ہے، سارا ثواب اس کو ملتا ہے۔ اور اس کی کھیتی سے جو جانور دانا کھاتے ہیں، جانور اللہ کی مخلوق ہے۔ کہتے ہیں ایک ملک نے اپنے ملک سے یہ چڑیاں ہمارے بہت سارے دانوں کو کھا جاتی ہیں، ان کو ختم کرنے کا اسکیم بنائی اور پوری چڑیا کو ملک سے ختم کر دیا، تو ایسے کیڑے ان کی فصلوں میں جو ہے آ گئے کہ ان کی جو فصل اور اللہ ان کا ہوا ہی نہیں۔ یہ اللہ کی حکمت ہے۔
جب ذمہ دارہ کرتا ہے اور ہر تر پودا اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اور ذمہ دار جو ہے مسلمان اور تقوی والا ہے، یہ سارا اس کے جو ہے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، اور اس کے کھیتوں سے جو پرندے دانہ کھاتے ہیں یہ اس کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ پیسے جمع کرو اور اپنا پیٹ بھرو اور آپ کو جو ہے خوب فربا اور موٹا اور توانا بنا لو، نہیں، یہ کتنے پرندے تمہارے جو ہے اس کھیتی میں آ کر کھائیں گے، تو گویا تم ان کو کھلا رہے اور اللہ تمہیں صدقہ کرنے کا ثواب دیتے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ تو اس لیے بھائی اللہ نے اس دعا پر پورا قرآن اتارا ہے، اور ساری جو مسلمان نماز میں اپنے آپ کو درست کر لے گا تو ہر شعبے میں، اس لیے جب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہر شعبے میں درستی آ جائے اور ہر انسان کی اصلاح ہو جائے، ہمارے بچوں کی تربیت ہو جائے، تو نماز پر ایمان کے بعد نماز پر ان کو لانا ہوگا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کیونکہ نماز اللہ کی وہ عبادت ہے اور 5 مرتبہ عبادت ہے، اور سارے اعضاء کو اللہ کے حکم کا پابند کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ آنکھ اگر معاشرے میں آئے گی تو اس کا دیکھنا پاکیزہ ہوگا، یہ زبان اگر لوگوں سے بات کرے گی تو اس کے میٹھے بول سے ساری انسانیت کے دل جڑے گی۔ کہتے انسان کی زبان کی بول کی مٹھاس ساری دنیا کے میٹھے اور پھل اور ان کی مٹھاس اور شہد کی مٹھاس جمع کر لی جائے تو انسان کی ایک بول کی مٹھاس اس سب مٹھاسوں سے کہیں زیادہ ہے۔ اس کے بولوں سے دل جڑے، اور اس کی زبان کا زہر اور اس کی کڑواہٹ ساری کڑوی زہروں سے زیادہ جو ہے نقصان پہنچانے والی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ انسانوں کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں گرایا جائے گا، ان کی زبان سے نکلے ہوئے زہریلے کلمات کہ جس سے انسانوں کے دل چرتے تھے اور جس سے انسانوں میں لڑائیاں ہوتی تھی اور جنگیں برپا ہوتی تھی اور فساد پھیلتا تھا، یہ زبان کی کھیتیوں سے۔ فرمایا سروں کے بل جہنم میں جو ڈالا جائے گا، حصائد السنتہم۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے 2 باتوں کی ضمانت دے دے تو میں جنت کے اعلیٰ درجے کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس کے 2 جبڑوں میں جو زبان ہے اس کو محفوظ کر لے، اور 2 رانوں کے درمیان شرمگاہ ہے اس کو محفوظ کر لے تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو بھی اللہ کے معرفت کے نور کے آنے سے دین پر چلنے کی استعداد اور انسان کی قیمت بنتی ہے اللہ کے یہاں۔ ہر عمل یہ ہے، ہر عمل نیکی بنتا ہے، ایمان کے بغیر نیکی۔ دیکھیے بہت سے لوگ ہیں وہ مسلمان بھی نہیں ہیں، اللہ کو جانتے بھی نہیں ہیں، لیکن بڑا ہوا جو ہے لوگ اخلاق اچھے ہیں، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، اچھی بات، اللہ کے ہاں بھی اس کی قدر ہے۔ جب اللہ کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، تو اللہ وہ دنیا کی چیزوں کو بڑا سمجھتے ہیں، دنیا ہی کی چیزیں ان کو دے کر ان کا حصہ برابر کر دیں گے۔ اللہ دنیا میں دیں گے ان لوگوں پر، اللہ کے مخلوق پر احسانات کے بدلے میں، کیونکہ وہ دنیا ہی کو سب سے کچھ سمجھتے ہیں، تو دنیا ہی کی نعمتیں اللہ ان کو دے دیں گے، اور اللہ پر آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اس لیے آخرت اور ایمان میں کوئی ان کا حصہ ہے ہی نہیں، آخرت میں اور جنت میں ان کا کوئی حصہ ہے ہی نہیں۔ اسی کے لیے قصہ حدیثوں میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے فرشتوں کی 2 جماعت کو کسی مہم کے لیے بھیجا، جب وہ جاتے ہوئے فضاؤں میں ملاقات ہوئی، ایک دوسرے سے پوچھا، ایک جماعت سے پوچھا تم کہاں سے آ رہے ہو؟ کہ ہم ایک کافر کی طرف سے آ رہے ہیں۔ کہ کس لیے گئے تھے؟ کہ کافر مرتے ہوئے اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں مچھلی کا بھنا ہوا گوشت کھاؤں، اور اس نے اپنے خادم یا غلام کو بھیجا کہ میرے تالاب میں سے مچھلی شکار کر کے لاؤ، اور وقت بہت تھوڑا تھا اور اس کے تالاب میں مچھلی نہیں تھی۔ اللہ نے مجھے حکم دیا، اب دیکھو اللہ کا حکم دینا اور فرشتے کا آنا، کیا حکم دیا؟ سمندر سے مچھلی پکڑ کر اس کے تالاب میں ایسے ڈالو کہ وہ کانٹے میں پھنس جائے، اور مچھلی جو ہے باہر آج شکار ہو جائے، اور اس کو آگ پر پکایا جائے اور پکا کر وہ کھا لے اور اپنی اس آخری خواہش کو پورا کر دے، پھر موت آئے۔ بڑی عجیب بات ہے، فرشتے آئے ہیں اور یہ اس کی چاہت کو پورا کیا ہے، وہ کافر ہے۔ دوسری جماعت سے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ دیکھیے ایک ایمان والا متقی، اللہ کے احکام کو پورا کرنے والا، اس کا بھی آخری وقت آ گیا تھا، اور آخری وقت میں اس کو پیاس لگی ہوئی تھی، حلق کانٹا ہوا تھا، زبان خشک کانٹا بن گئی تھی، اور وہ پانی مانگ رہا تھا۔ اس نے اپنے خادم یا کسی
عزیز کو کہا پانی لاؤ، اس کے گھر میں مٹکا موجود تھا اور اس مٹکے میں پانی تھا۔ اللہ نے بھیجا، اے فرشتوں جاؤ اس کے مٹکوں کو توڑ دو، قبل اس کے کہ پانی گلاس میں آئے اور میرے بندے کے حلق میں پانی جائے، اس کی پیاس بجھ جائے۔ تو ہم نے تو وہ مٹکا توڑ دیا اور پیاس کی حالت میں وہ پہنچ گیا اللہ کے پاس۔ تو صحابہ کو بھی تعجب ہوا، ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو ہمیں بھی تعجب۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ نے فرمایا یہ نافرمان کافر مجھے نہیں مانتا، میرے دین کو نہیں مانتا، میرے نبی کو نہیں مانتا، آخرت پر ایمان نہیں، لیکن میری مخلوق کے ساتھ بھلائی کرتا تھا۔ اس نے جو بھی بھلائی کی، دنیا کی قیمت اس کے دل میں ہے، دنیا کی نعمتیں بڑھا چڑھا کر میں نے اس کا بدلہ دے دیا تاکہ میرے پاس اس کا کوئی بدلہ نہ ہو۔ ایک نیکی اس کی رہ گئی تھی، ایک نیکی نہیں بلکہ اس کی ایک احسان کسی مخلوق پر کرنا رہ گیا تھا اور اس کا بدلہ اس کو نہیں ملا تھا اور موت آ رہی تھی۔ تو میں نے نہیں چاہا کہ مجھ پر اس کا بدلہ ہو، کیونکہ آخر پر وہ ایمان نہیں لاتا۔ اتنا بڑا ناممکن کام میں نے فرشتے کے ذریعے کروا دیا اور اس کی اس بھلائی کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ دنیا کو نصب العیب بنا کر میری دی ہوئی زندگی اور صلاحیتوں کو اس میں لگاتے ہیں اور دنیا ہی کو مانگتے ہیں، تو دنیا میں سے کچھ ہم ان کو دے دیتے ہیں اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایمان اور عقل مند لوگ وہ کیا کہتے ہیں، اے اللہ ہم محتاج ہیں، آپ غنی ہیں، ہم آپ کے احسان کے نیچے دبے ہوئے ہیں، ہمیں دنیا میں بھی اپنی نعمتیں عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمتیں عطا فرما۔ آخرت کو سامنے رکھ کر وہ اپنی زندگی کی، یہی شروع میں جو کہا گیا تھا کہ زندگی کی ہم قدر کر لیں اور اس سے پورا فائدہ اٹھا لیں، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور 7 چیزیں گنوائی کہ بڑھاپا، بیماری، فقر اور تکلیفوں کے آنے سے، موت کے آنے سے پہلے تم تیاری کر لو۔ تو اس زندگی کو ہم غنیمت سمجھ کر ان اعمال کی تیاری کر لیں کہ اللہ نے یہ زندگی آخرت کی تیاری کے لیے دی ہے اور سرمایہ کے لیے اللہ نے سب کو آدھا برابر دی۔ اسی لیے حضرات انبیاء کرام ان آدھا کے استعمال کا طریقہ کہ ہمارا ہر لوگ کو استعمال کرنا اللہ کے حکم کے مطابق، اور اسی کے لیے نماز دی گئی کہ نماز میں انسان سارے آدھا کو اللہ کے حکم کا پابند کرتا۔ اس لیے نمازوں کو بنانا اور اچھی سے اچھی نماز پڑھنے کی کوشش کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، خلیل اللہ ہوتے ہوئے، تمام بنی اسرائیل نبیوں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہوتے ہوئے، اے اللہ مجھے نماز کو درست کر کے اچھے سے اچھا بنا کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ایسی اللہ کو قبول آئی، قرآن میں ذکر کیا، اور ہر نمازی اتحیات میں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز کو درست کرنے والا، درست کر کے پڑھنے والا بنا دے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جہاں ایمان کو کمال تک پہنچانے کے لیے دعوت ضروری ہے، اسی طرح اپنے زندگی کو درست کرنے کے لیے نمازوں کو صحیح کرنے کی کوشش کرنا، یہ زندگی بھر اس کی کوشش کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ نماز اللہ نے عبادت ایسی دی، اللہ نے عبادت ایسی دی کہ انسان سارے اعضاء کو اللہ کے حکم کا پابند کرتا ہے، تو پھر جس شعبے میں بھی جائے تو اس شعبے میں انسان کا جسم کا استعمال ٹھیک ہو۔ بھائی سب ایسی یہ بات حضرات انبیاء کرام بتاتے تھے، اور سب سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے اسی کلمہ ایمان اور دین کو لے کر آئے اور دین کی دعوت لے کر آئے، اور آپ پر نبوت کا سلسلہ بند کر دیا گیا۔ فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وانتم آخر الامم لا امت بعد۔ آخری امت میں ہونا یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ پہلی امتوں کے برے کرتوتوں کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ دیکھو قوم نوح علیہ السلام کیسی شرکت تھی، ہم نے پانی کے ذریعے ان کو ہلاک کیا۔ قوم عاد جن کو ایسی طاقت دی تھی کہ ان کے جسم والا، ان کے جیسے بڑے جسم والا کوئی نہیں تھا، ہم نے ہوا کے ذریعے ان کو ہلاک کیا۔ قوم سمود صنعت میں اتنی ماہر تھی کہ پہاڑوں کو تراش کر بستیاں پہاڑوں کے اندر جو ہے انہوں نے بنائی۔
کیا لینٹر اور کیا یہ گارڈر اور کیا جو ہے زلزلوں کے جھٹکوں کو برداشت کرنے والی عمارتیں اور کیا بم پروف عمارتیں، یہ کیا انہوں نے پہاڑوں کے اندر محلے آباد کیے اور ایسے محلے آباد کیے کہ سورج کی روشنی کا انتظام بھی کیا اور ہوا آکسیجن کے پہنچنے کا انتظام بھی کیا۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، کہ یہ دوسرے قوم عاد قوم سمود وہ ایسی صنعت والے تھے بس یہ پہاڑوں کے اندر آباد کی، کیونکہ ان سے پہلے قوم عاد جن کے محلات اور کوٹھیاں اور بڑے بڑے بلڈنگ بڑے مضبوط گھر ان کے جو میدانوں میں بنے تھے، ہوا آئی اور ایک قوم کے بارے میں آتا ہے کہ اتنے مضبوط ان کے گھر تھے کہ دیواریں گر کر چھت گر جائے ایسا نہیں ہوا، اتنے مضبوط اور پکے کہ وہ دیواریں گری نہیں رہی تھی، اور جو اللہ کا عذاب آیا تو ان کی بنیادوں کو اکھیڑا، بنیادیں اوپر آ گئی اور چھتیں نیچے چلے گی۔ وَجَعَلُوا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، اللہ ایسی قدرت والے ہیں۔ لیکن اللہ نے جو ہے نبیوں کو بھیجا اور نبیوں نے اللہ کا تعارف کرایا، لا الہ الا اللہ کی دعوت، کچھ لوگ ایمان والے بنے اور نبیوں کی دعوت کو قبول کیا۔ جب قوموں پر عذاب آیا تو اللہ نے ایمان والوں کو بچایا۔ علماء فرماتے ہیں یہی ہوا 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن اتنی تیز چل رہی تھی کہ ان کے گھروں کو اکھاڑا، ان کے جسموں کو میدانوں میں اڑایا۔ تو حود علیہ السلام ایمان والوں کو لے کر کہیں اور نہیں گئے، انہی فضاؤں اور انہی میدانوں میں انہی ہواؤں کے بیچ میں تھے، اور اللہ کی قدرت کا مظہر کہ یہی ہوا ان کے گھروں کو اٹھا رہی ہے، ان کے جسموں کو ہوا میں اڑا کر گردن کے بل پٹک کر ان کے گردنوں کو توڑ رہی ہے، اور ایمان والوں کے پاس ایسی نرم ہو جاتی ہے کہ ان کے کپڑے بھی پھڑپھڑانے کی نوبت نہیں آتی، کیونکہ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ وہی آگ کوئی اور داخل ہو جلا کر جو ہے راکھ کر دے گی، لیکن ابراہیم علیہ السلام ان کا ایک بال بھی نہیں جلایا، اور جو کرتا پہنا ہوتا اس کا ایک جو ہے دھاگا بھی۔ بلکہ روایات میں آتا ہے کہ نمرود کی یہ اسکیم تو اس نے ایسی بڑی بنائی تھی کہ قیامت تک کے لیے عبرت ہو، ساری فوج، ساری قوم اور نمرود، آگ جل رہی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا گیا، لیکن ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں فرعون کی ایک روایت میں ہے کہ فرعون کی بیٹی شہزادی، اے ابراہیم یہ آگ تو میں نہیں جلا رہی، تو کیا کسی اور کے لیے بھی ایسا بن سکتی ہے؟ کہ جو میرا آج کلمہ پڑھ لے گا اور لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ کہہ دے گا، آج یہ آگ اس کو بھی نہیں جلائے گی۔ تو اس طرح انسانوں کی ہمدردی اور خیرخواہی کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا، اور ایک نبی ایک قوم، ایک علاقے، ایک وقت کے لیے جو ہے نبی ہوتے تھے، ان میں محنت کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے حبیب ہیں، اللہ نے ان کو بھیجا تو ساری انسانیت کے لیے رسول اور نبی بنا کر بھیجا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور آپ اسی کلمے کی دعوت کو لے کر آئے اور نبوت کا دروازہ آپ پر بند کر دیا۔ تو حق یہ تھا کہ حضور قیامت تک زندہ رہتے اور ایسے اسباب میں سواری اور ایسے اسباب کرتے کہ ایک ایک امتی کو مل کر خود دعوت دیتے، جیسے نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی، لیکن آپ کی شان اتنی ہوئی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ 23 سال کے 63 سال عمر ہے اور 23 سال کی مشقت والی محنت والی عمر، یہ ہم نے کائنات پر احسان کیا کہ اپنے نبی کو تم میں بھیج دیا۔ لقد من اللہ اس کا احسان جتلا رہے۔ ان کا حق تو یہ تھا کہ وہ تو رہتے ہی اللہ کے پڑوس عرش کے نیچے جو ہے جنت فردوس میں، لیکن تم پر احسان کرنے کے لیے اور سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والے ایمان والے ہیں، ان کو اللہ نے ذکر کیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، اور آپ کو ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ اے اللہ باقی انسانیت کو پیغام پہنچانے کا کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا ان کی ختم نبوت کی وجہ سے ہم نے امت بھی ان کو وہ عطا فرمائی ہے کہ امت ہوتے ہوئے جن کی ذمہ داری نبیوں والی ہوگی، اور اسی وجہ سے ہم نے خیر امت کا لقب ان کو عطا فرمایا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو سارے انسانوں کے نفع رسانی کے لیے۔ اس لیے حضور نے فرمایا تم بہترین امت ہو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وجہ سے۔ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو جیسا حق ہے ایسا تم کرتے رہو گے تو تم خیر امت رہو گے،
اللہ کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی، انتم الاعلون، تم سب پر غالب ہوگے اور اللہ دنیا سے فساد کو ختم کر دیں گے۔ لیکن اگر یہ دعوت والا کام تم نے چھوڑ دیا جس کی سے خیر امت ہو اور جس کے لیے اللہ نے چنا ہے اور جس کے لیے اللہ نے تمہیں یہ اعزاز دیا ہے اور جس کے لیے اس نبی کو تمہاری طرف بھیجا ہے، اگر تم نے اس دعوت والے کام کو چھوڑ دیا، یہ دعوت والا کام لوگوں کے دلوں کی زمین اور ایمان اور دین کے لیے بمنزلہ زمین کو کھیتی کے لیے پانی دینے کے ہے، اور زمین سے پانی دینا جو ہے اگر بند ہو جائے تو لہلہاتا پھلوں سے لدا ہوا باغ ایندھن بن کر آگ میں جلتا ہے۔ تو اسی طرح اگر تم نے دعوت والا کام چھوڑ دیا تو انسان ایسے گر جائیں گے کہ دین سے نکل جائیں گے، جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور دنیا میں تم ایسے جو ہے ناکام ہو جاؤ گے۔ اللہ فرماتے ہیں تم دعا مانگو گے، میں تمہاری دعا نہیں قبول کروں گا، تم مجھ سے سوال کرو گے، میں تمہارے سوال کو پورا نہیں کروں گا، اور تمہارے دشمن تمہارے جسموں کو ادھیڑیں گے، تمہارے علاقوں کو چھینیں گے، عزت پامال کریں گے، اور تم مجھے مدد کے لیے پکارو گے، میں تمہاری مدد نہیں کروں گا۔ یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے، اتنا بڑا فریضہ ہے جو اللہ نے ہمیں دیا۔ بھئی آج اللہ نے صدیوں بعد یہ کام ہمیں دیا، اور اس کام کے لیے اللہ نے ہمیں نکالا۔ اس کے لیے نہ ہماری علمی قابلیت کی شرط تھی، نہ جسمانی طاقت کی ضرورت شرط تھی، نہ ہماری جوانی کی ضرورت شرط تھی، نہ ہمارے تجربے کی شرط تھی، صرف ہمارا یہ کہنا کہ ہم مسلمان ہیں، حضور کی امت میں ہیں۔ اسی بڑی نعمت کی خوشی میں اللہ نے ساری انسانیت کی ذمہ داری ہمیں عطا فرما دی، اور کتنا آسان کر دیا، اتنا آسان کر دیا کہ اللہ کی دعوت دو اور نمازوں کو بناؤ اور یہ علم کی فضاؤں کو عام کرو۔ مدرسوں میں علم ہے بہت بڑی نعمت، مدرسہ قلعہ ہے تو وہ تو پورے علم، لیکن ہر انسان کو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ مجھ پر اللہ کا کیا حکم ہے، میرے کاروبار جہاں میں رہتا ہوں اس کے اعتبار سے تو اس کا علم حاصل کرنا وہ تو ہر مرد اور عورت پر فرض ہے، اور اس کے لیے علم کو عام کرنا ہوگا۔ مدرسے میں تو پورے عالم بنیں گے، اور عجم لوگ پہلے صرف پڑھیں گے، پھر نحو پڑھیں گے، پھر ادب پڑھیں گے، پھر جہاں فقہ پڑھیں گے، پھر احادیث کو پڑھیں گے، اور پھر پورے عالم بنیں گے۔ اور وہ تو خود مدرسوں میں ہے، دینی زندگی میں ہے۔ یہ علم تجارت کا علم تاجروں کے لیے، زراعت والا علم زراعت کے لیے، اور باقی معاشرت کا علم معاشرت میں زندگی بسر کرنے والوں کے لیے، اخلاق بری انسانیت کے لیے، تو ان تک یہ علم کیسے پہنچے گا؟ اس کی صورت یہ دعوت و تبلیغ۔ تمہیں دعوت تبلیغ ہے کہ نہیں؟ اس لیے جو ہے علم کی فضاؤں کو عام کرنا، عبادات کو صحیح کرنا۔ نماز عبادت ٹھیک ہوگی تو سارے شعبوں کی زندگی ٹھیک ہوگی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ اخلاق کے ساتھ برتاؤ کرنا کہ دنیا بھائی چارے والی زندگی کا گہوارہ بن جائے، اور دنیا امن کا گہوارہ بن جائے، اور دین پر چلنے کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں اترے۔ فرمایا، اللہ فرما رہے ہیں اگر بستیوں والے ایمان اور تقوی والے ہوتے تو زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، اور اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ کہ جو تقویٰ کسے کہتے ہیں کہ زندگی کو گناہوں کی نحوست اور سیاہی اور بدبو سے پاک رکھنا، اور اللہ کے احکام کی خوشبو اور اللہ کے احکام کی چمک اور نورانیت سے اپنی زندگی کو منور بنانا۔ اور جو اللہ کے تقوی اختیار کرے گا یجعل لہ مخرجا، ساری دنیا کے مخلوقات مل کر راستہ روک دیں، اللہ فرمائے ہم راستہ نکالیں گے، وَيَرْزُقْهُ، اور رزق کا انتظام کریں گے۔ اور کیسے کریں گے؟ جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہ ہو۔ اب صحابہ کرام جو ہے نکل رہے ہیں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، نہ پانی ہے نہ کھانا ہے۔ اب کیسے پانی ملے گا؟ کیا راستے میں نہریں بہ رہی ہیں، دریا چل رہے ہیں، یا راستے میں اس زمانے میں موٹریں لگی ہوئی ہیں اور جناب پانی کا نظام ہے، سبیلیں لگی ہوئی ہیں؟ وہ کس لیے نکلتے تھے کہ صلاۃ الاستسقاء پڑھیں گے، اللہ سے دعا کریں گے، ہمارے ہاتھ منہ تک نہیں پہنچیں گے کہ اللہ آسمانوں سے بارش برسا دیں گے۔ اور ایسے ہوا، اللہ آسمانوں سے بارش برسا دیں گے۔ کہتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط آ گیا، اور بہت سخت قحط آیا، جانور مرنے لگے، لوگ مدینے میں آنے لگے، بہت سخت قحط آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ بڑے مدبر تھے اور بڑے جو ہے سمجھدار تھے،
تو انتظامات کیے اور انتظامات کرنے کے باوجود قحط دور نہیں ہو رہا۔ اس زمانے میں مصر جو ہے یہ زرعی ملک تھا اور وہاں کی زراعت اور اناج پوری دنیا میں جاتا تھا، اور وہ مسلمانوں کے عمرو بن عاص وہاں کے گورنر تھے، ان کو خط لکھا کہ مدینہ اور مدینے کے آس پاس قحط، جانور مر رہے ہیں، لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور مدینے میں لوگوں کا رش ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا امیر المومنین میں ایسا غلہ بھیجوں گا کہ پہلا اونٹ مدینے میں اس بار ساز و سامان کے ساتھ پہنچ چکا ہوگا اور آخری اونٹ میں مصر سے روانہ کر رہا ہوں گا۔ اتنا رزق ہے، لیکن اس انتظام کے باوجود بھی قحط دور نہیں ہوا۔ ایک دیہاتی آدمی تھے، انہوں نے بھوک کی وجہ سے چلو یہ بکری، کھانا تو مل نہیں رہا، روٹی تو مل نہیں رہی، یہ بکری ذبح کر لیں، اس کا گوشت کھا کر کچھ اپنی بھوک کو دور کریں گے۔ تو انہوں نے جو بکری کو ذبح کیا، یہ محاورہ ہے کہ خون کا قطرہ بھی نہیں نکلا، یعنی بہت کم خون نکلا، اور جو کھال کو ادھیڑا تو ہڈیوں کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں۔ اور انہوں نے کہا واہ محمد، ہائے حضور کے زمانے کی برکتیں، حضور کے زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ ایک دفعہ صحابہ نے کہا، حضور خطبہ دے رہے تھے کہ اللہ کے رسول قحط آیا، بارشیں نہیں ہو رہی، آپ نے دعا کی، آپ نے ہاتھ ابھی اوپر پھیرے نہیں تھے اور لوگ جمعے سے فارغ ہو کر باہر نکلے نہیں تھے کہ آسمانوں میں بادل آ گئے اور گرجدار زوردار بارشیں ہوئی، حتیٰ کہ پانی پانی ہو گیا، اور پورے ہفتے بارش ہوتی رہی۔ پھر دوسرے ہفتے صحابہ کرام آئے، اے اللہ کے رسول دعا کیجیے، اتنا زیادہ پانی کے پانی ہو گیا۔ تو حضور کی دعا سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے زمانے میں حضرت عمرو بن عاص کو پیغام بھیجا، تو اس دیہاتی نے جب بکری ذبح کی تو واہ محمد، ہائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، ان کے زمانے میں تو ایسا ہوتا نہیں تھا۔ اور وہ اسی غم میں ان کی آنکھ لگ گئی، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور کہا دیکھو عمر سے کہو، اے عمر ہم تو تمہیں سمجھدار سمجھتے تھے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ میں نے اس طرح میرا واقعہ ہوا تھا اور مجھے بہت افسوس ہوا اور مجھے نیند آئی، میں نے حضور کو دیکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر سے کہنا ہم تو تمہیں سمجھدار سمجھتے تھے۔ حضرت عمر تو اللہ سے ڈرنے والے، فوراً مدینے کو جمع کیا اور ان صحابی کی بدوی کی بات ان کو بتائی کہ کیا ہوا۔ تو انہوں نے کہا اے عمر تم ظاہری انتظامات میں لگ گئے اور اللہ سے مانگنا یہ نہ ہوا، تو اسی وقت جو ہے نماز پڑھی اور اللہ سے مانگا، اللہ نے بارش برسا کر میدان کو جلتھل کر دیا۔ تو بھائی کتنا آسان معاملہ ہے کہ دل کے یقین کو ٹھیک کرو اور اعمال کو درست کرو، اللہ تعالیٰ دنیا کے حالات بھی بنا دیں گے، بلکہ اصل تو آخرت کے لیے اللہ آخرت بنائیں گے، اور جس کی آخرت درست ہوگی اللہ اس کی دنیا بھی بنا دیں گے، اور جس کی آخرت بگڑ گئی تو دنیا بھی بگڑ جائے گی۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ یہ جو ہے سمندروں میں سونامیاں اور دریاؤں کا بفرنا اور جو ہے زمینوں کا ہل کر پھٹنا، پہاڑوں کا اپنی جگہ سے سرکنا، پہاڑوں سے بھوچالوں کا نکلنا، بادلوں کا غیر مرتب ہو کر بارشیں برسانا اور بارش کی ضرورت ہو تو بارش کا نہ برسنا، یہ بدعمالی کا نتیجہ ہے۔ اور اس کا علاج کیا ہے کہ ابھی توبہ کرنا۔ استغفروا ربکم، اپنے رب سے اپنے گناہوں کے معافی چاہو، انہ کان غفارا، وہ سب سے زیادہ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، موسلا دھار رحمت بارشیں برسائیں گے، اور یمددکم باموال و بنین، اللہ اپنے خزانوں کو لامحدود خزانوں کے دہانے کھول کر مال اور اولاد عطا کریں گے، مال اور اولاد عطا کریں گے۔ تو بے مسائل کا حل استغفار کرنا اور اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اللہ کے دین کی محنت پر آنا، اس پر آ گئے تو اللہ تعالیٰ سارے مسائل کو حل کر دیں گے۔ یہی حضرات انبیاء کرام کی تعلیم اور یہی حضرات انبیاء کرام کی دعوت، اور سب سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی دین اور دین کی دعوت لے کر آئے، لیکن آپ کے ختم نبوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو بھی اس نبی والے کام سے سرفراز فرمایا۔ حضرات انبیاء کرام کی ذمہ داری تو ایک علاقے اور ایک قوم کی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت نسلوں قیامت تک آنے والے زمین زمانے اور ساری روئے زمین کے رسول ہیں،
تو یہ امت بھی ساری انسانیت کی یہ ذمہ دار، اسی لیے اس کو خیر امت کہا گیا کہ تم سارے انسانوں کے نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو۔ اور نفع رسانی کیا ہے کہ اللہ کے اوامر کہ جس سے خیر و برکتیں اترتی ہیں اس کا تم حکم کر کے اللہ کے اوامر کو زندہ کرنے والے ہو، اور اللہ کے نافرمانیوں سے جو نحوستیں اور پریشانیاں آتی ہیں اور دنیا آخرت کی ناکامی اس سے تم روکنے والے ہو، اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دین کی محنت چھوٹے گی تو جیسے میرے آنے پر دین بیگانہ اور اوپرا تھا اور لوگ اسے بدکتے تھے، تو جب دین کی محنت چھوٹے گی تو اسے یعود کما بدا، پھر یہ دین اجنبی بن جائے گا۔ لیکن جیسے اللہ جسمانی غذاؤں کے لیے ہر 6 مہینے بعد فصلوں کو اگاتے ہیں، کٹتی ہیں، اناج پہنچتا ہے، سالوں بعد اللہ پھل دیتے ہیں، تو اسی طرح روحوں کی تربیت کے لیے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سنت نبیوں کا بھیجنا تھا، اور اس ختم نبوت کی وجہ سے امت کے سامنے ذمہ داری ہوئی تو پہلے علماء اور مشائخ اپنے اپنے علاقوں میں کام کرتے رہے، دین کی تھوڑی بہت صورت رہی تو دین کا معاملہ چلتا رہا، لیکن جب معاملہ اس حد تک پہنچا کہ آج دین جو ہے اپنے میں بیگانہ ہو گیا، تو آج اللہ تعالیٰ نے یہ تبلیغ و دعوت کی صورت میں ایک عالمی محنت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ اس کے قدر دانے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا خوشخبری اور مبارکبادی ہو اس زمانے کے لوگوں کے لیے جو دین کو اجنبی اور بیگانہ دے کر اپنے آپ کو بیگانہ بنا دیں گے کہ اللہ کا دین ہماری زندگیوں میں نہیں اور ہم گھروں کے مزے اڑائیں۔ دنیا تباہی کی طرف جا رہی ہے اور ہمارا رب ہم سے ناراض ہے اور ہم دنیا کے کاموں کو دیکھیں تو وہ اپنے آپ کو پردیسی بنا دیں گے اور بے وطن ہو کر پھریں گے کہ جیسے وہ توبہ کرنے والا کہ عالم نے کہا تھا کہ تم نے 100 قتل کر دیے پھر بھی تمہارے لیے توبہ ہے، لیکن عالم تھا کہ جس ماحول میں یہ رہتا ہے وہ ماحول اس کو ہر جگہ قتل کے بعد سوچتا ہوگا، ندامت ہوتی ہوگی کہ میں اب ایسا نہ کروں، لیکن لوگوں کے تانے اور لوگوں کی بدماشی پھر دوبارہ اس کو مارتی تھی۔ اس لیے علاج کیا ہے کہ اپنے اس گاؤں کو چھوڑ دو، اور کہاں جانا ہے؟ جنگلوں میں نہیں، نیک لوگوں کی بستیوں میں جو تقوی والے ہیں ان کی صحبت میں رہو۔ تقوی تو یہی تبلیغ کا فلسفہ ہے کہ جن بازاروں میں، جن گھروں میں، جن کارخانوں میں یہ ہمارا یقین بگڑا ہے اور عبادات کی جان نکلی ہے اور اللہ میاں ہم سے ناراض ہوئے ہیں اور حالات ہمیں بگڑے ہیں، ان کو چھوڑ کر ہم نے کہیں دور نہیں جانا، ہم نے مسجدوں کے ماحول میں آنا ہے اور اعمال کے ماحول میں رہنا ہے۔ یہ فطرت ہے، یہ قصہ یہی بتلاتا ہے۔ پھر اللہ کیسے قدردان ہے، کیسے قدردان ہے کہ وہ آدمی اس عالم کی بات کو سن کر اس کی سمجھ میں آیا اور اس نے اپنے علاقے کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا اور چل پڑا، اور زندگی کے لمحات بہت تھوڑے رہ گئے تھے، ابھی آدھے راستے سے کچھ اپنے گھر کے قریب تھا، ابھی آدھا راستہ بھی طے نہیں ہوا تھا کہ اس کو جو ہے موت کے آثار شروع ہوئے اور وہ چلنے کے بجائے گر پڑا، لیکن گرتے ہوئے اپنے اس جسم کو گھسیٹا۔ اس کو پتہ لگا کہ عالم نے بہت فتح کی بات بتلائی تھی، اس نے تھوڑا سا اپنے آپ کو گھسیٹا، بس اللہ کو یہی پسند آ گیا۔ اب اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے، اور دونوں میں جھگڑا ہوا۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا 100 کا قاتل ہے، زندگی میں قتل کے علاوہ اس کا کوئی کام ہی نہیں تھا، بس دشمنی اور یہ شیطانی تدبیریں اور اسکیمیں، کیسے ماروں، کیسے اس تک پہنچوں، کیسے اس کا گلا گھونٹوں، کوئی خیر کا کام کیا نہیں، تم کیسے آئے؟ رحمت کے فرشتے کہنے لگے یہ اپنے گھر سے تائب ہو کر نکلا ہے، اپنی بستی کو چھوڑ کر، اپنی بستی کو چھوڑنے کے ارادے سے نکلا ہے اور یہاں تک پہنچا ہے اور اپنے آپ کو گھسیٹا ہے، یہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہے۔ اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ دونوں زمینوں کو ناپ لیا جائے، جس زمین کے زیادہ قریب ہو اس میں سے شمار ہو، اور حقیقت میں وہ اپنی نافرمانوں والی زمین سے بارش قریب تھا۔ اللہ نے براہ راست زمین کو حکم دیا، اے زمین جو اس کی بستی والی ہے تم ذرا پھیل جاؤ، اور اے وہ زمین جو جہاں یہ جانا چاہ رہا ہے تم سکر جاؤ۔ فرشتوں نے جہاں اس کو ماپا تو ایک بالش اس زمین کے قریب تھا، رحمت کے فرشتے لے گئے۔ تو بھائی اس لیے ان ماحولوں سے نکلنا
اللہ کے راستے میں کیونکہ اس گھر سے نکلتے ہی اللہ کی رحمتیں ہمارے چاروں طرف، فرشتوں کے ماحول میں، اور پھر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، یا ہم دعوت میں ہوں یا تعلیم و تعلم میں ہوں یا نمازوں کو بنانے اور ذکر کرنے میں ہوں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے انسان کی خدمت کے لیے میدانوں میں اتریں، جب اس ماحولوں میں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ پر کتنا رحم ہو۔ اسی کو اللہ نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، رحمت کرنے والوں پر اللہ رحمت کرتے ہیں۔ اے امت محمدیہ، تمہیں تو اللہ نے وہ میدان دیا کہ اس میں تم ارحموا، پورے روئے زمین کے انسانوں پر تم رحم کرو، صرف انسانوں پر نہیں جانوروں پر تم رحم کرو، صرف جانوروں پر نہیں تم دریاؤں، پہاڑوں اور میدانوں اور جنگلوں اور درندوں پر رحم کرو، تم آسمان اور زمین پر رحم کرو۔ ارحموا من فی السماء ارحموا من فی الارض، تم زمین والوں پر، کیوں کہ تمہاری محنت کی وجہ سے وہ دین دنیا میں زندہ ہوگا جس کی وجہ سے اللہ ساری چیزوں کو سلامتی اور امن کے ساتھ چلائیں گے۔ اگر تم محنت چھوڑ دو گے تو پھر ایسی تباہی آئے گی، ساری کائنات کو اللہ فنا کر دیں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ حدیث میں بہت زبردست اشارہ ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ کتنی اس محنت کی اور کتنی آسان محنت کی، اور اس کے لیے صرف کلمہ گو اور مسلمان ہونا سمجھنا یہی اس میں شرط ہے، اور کتنا کہ بھئی ہم دعوت دیں تعلیم میں، جو بھئی جو ہم اعمال کر رہے ہیں یہ آسان ہے یا مشکل ہے؟ اور ہماری اسلام جو ہے اس کی ابتدا نیت سے، اس لیے ہم حاجی صاحب اور ہمارے حضرات فرماتے تھے کہ ہم پکی یہ نیت کریں، اے اللہ بقیہ زندگی کے لمحات اور صلاحیت تیرے نبی کی محنت پر امت کو کھڑا کرنے کے لیے اور امت کو تیری رضا والی زندگی پر لانے کے لیے، اور ساری انسانیت کو ہدایت دے کر آپ ان سے راضی ہو جائیں، اس پر اپنا جان و مال لگانے کے لیے اے اللہ ہم دل کی گہرائیوں سے نیت کرتے ہیں۔ فرمایا تم نیت کرو گے اللہ کے ہاں تم اس محنت والے شمار ہو جاؤ گے۔ تو کون کون نیت کرتا ہے بھائی؟ کون کون نیت کرتا ہے؟ ہم اس محنت والے شمار ہو جائیں گے۔ اللہ کے علم میں، اللہ اپنے علم میں لکھیں گے کہ ان کے عزم کی وجہ سے اب سے یہ میرے نبی کی عالمی محنت کے کرنے والے ہیں۔ بھائی ہمیں صلاحیتیں تو ہیں نہیں، ہمارے پاس پچھلا تو کچھ اپنا سرمایہ ہے نہیں، اس کا ذمہ بھی اللہ نے لیا کہ میں تمہاری تربیت کروں گا، میں تمہیں صفات دوں گا، میں میدانوں کو مہیا کروں گا، تمہارے دعوت والے اعمال کی وجہ سے جو میں تو سب سے پہلے ہدایت کے نور سے تمہارے دل کو بھروں گا، اور اپنے ان بندوں میں سے، اپنے نبی کی امت میں سے جن کو چاہوں میں ہدایت دوں گا اور ثواب تمہیں ملے گا۔ اے علی تیری وجہ سے ایک آدمی کو ہدایت مل جائے، جبکہ اس محنت سے تو لاکھوں اور کروڑوں انسانوں کی زندگی بدل رہی ہے۔ 7 ارب انسانیت اب ہمارے سامنے ہے، اور ارب ان کی نسل قیامت تک ان کی زندگیاں بدلیں گی ہماری اس محنت کی وجہ سے، اور اس نیت کی وجہ سے اللہ اس سب کا ثواب ہمیں عطا فرمائیں گے۔ تو جب نیت کی تو اللہ ہماری تربیت فرمائیں گے۔ اور اس کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حدیث ہے، اے عیسیٰ تمہارے بعد ایک امت آئے گی، ان کا ایمان اس درجے کا ہوگا کہ ہر خوشی کے ملنے پر دل، زبان اور عمل سے وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے، کیونکہ ہم صرف الحمدللہ کہہ کر بات پوری نہیں ہو جاتی، الحمدللہ کہہ کر بات پوری نہیں ہو جاتی، دل سے بھی اللہ کی احسان مندی، اللہ کی بڑائی اور خوشی، زبان پر بھی ایسے کلمات کہ جو دل میں ہوتا ہے وہی زبان سے چھلکتا ہے، برتن میں سے وہ نکلتا ہے جو برتن کے اندر ہے، اور پھر اس نعمت کے تقاضوں کے لیے اپنے آپ کو لگانا۔ اے عیسیٰ ہر نعمت کے ملنے پر وہ شکر کریں گے، ہر تکلیف کے آنے پر صبر کریں گے۔ بھائی یہ ناگواری یہ بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، کسی کو بھی کوئی ناگواری خود اپنی مرضی سے نہیں، جب اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اللہ ارحم الراحمین ہے تو اس ناگواری کی وجہ سے اللہ ہمیں بہت بڑی خیر دینا چاہتے ہیں۔ اس ناگواری پر ہمیں کیا دینا چاہتے ہیں؟ اسی لیے صحابہ کہتے ہیں وجدنا خیر الخیر فی القرہ، کہ ہم نے خیر نہیں، خیروں کی بھی خیر ناگوار حالات میں دین پر جمنا اور دین کی محنت کرنا اس میں پائی ہے۔ وجدنا خیر الخیر فی القرہ، ہم نے خیروں کی خیر، یہ جو مشقتیں ہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کی، بیوی بچوں کو چھوڑنا اور ان سے تب ان کی محبت کی یاد کا ستانا، اپنے مانوس گھروں سے اور گھروں کے آرام کو چھوڑنا، کاروبار جس سے دنیا ملے اس کو چھوڑنا، اور
مانوس فضاؤں کو چھوڑنا اللہ کے دین کے لیے، یا اللہ یا تیرا دین دنیا انسانی زندگیوں میں آ جائے، یا ہماری زندگیاں اس راہ میں پوری خرچ ہو جائیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے اس کام کو کرنا ہے۔ تو وہ تیار ہے اس کے لیے؟ اس کے لیے بھائی ہم نے عزم کیا ہے تو جو تقاضے ہیں کہ بھائی ہم اس کی نشانی کیا ہے کہ جب نکلنے کے لیے کہا جائے ہم تیار ہوں، اور جہاں بھیجا جائے ہم جانے کے لیے تیار ہوں، اور جس کے ساتھ بھیجا جائے ہم اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں، اور جتنے وقت کے لیے بھیجا جائے۔ اب ہم یہ کسوٹیاں ہیں اپنے آپ کو آزمانے کی اور اپنی تربیت کو کمال تک پہنچانے کی۔ اب ہم خود دیکھ لیں، کیا ہم اپنے آپ کو اس حد تک لے آئے ہیں کہ ہم تو رائیوڈ جا رہے ہیں جہاں جس کے ساتھ تشکیل ہو جائے ہم تیار ہیں، اور سردیوں کے زمانے میں جا رہے ہیں جہاں تشکیل ہو جائے ہم تیار ہیں، گرمی کے زمانے میں جا رہے ہیں جہاں تشکیل ہو جائے ہم تیار ہیں، اور جب تشکیل ہو جائے ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ چلو کا مسلمان وہ تو اس شہ سوار جو گھوڑے پر سوار ہو اور ساری تیاری کے ساتھ وہاں آواز لگے اور وہ گھوڑوں کو ٹیر مارے اور اڑتا ہوا اللہ کے راستے میں نکل جائے، جب چاہیں جب جس کے ساتھ چاہا جائے، جہاں بھیجا جائے اور جتنے وقت کے لیے بھیجا جائے، اور جب یہ 5 یا 4 جین زندہ ہو گئے پھر اللہ ہم تو کمزور وہی نقشے قائم کریں گے جو صحابہ کی محنت سے ملکوں کے ملک کے دین میں داخل ہونے کے نقشے تھے۔ تو وہ سب اس کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ کہتے مسلمان کی جان اور مال صلاحیت کے مصرف کا میدان سب سے بڑا میدان اعلاء کلمت اللہ ہے۔ اللہ کا کام کرنا۔ بھائی تم کس کا کام کرو؟ حکومت کا۔ کیا ہوگا؟ چند لاکھ روپے مل جائیں گے۔ کب تک ملیں گے جی؟ پینشن ملنے تک۔ کب تک؟ کہ موت تک۔ قبر میں جاؤ گے تو کیا لے جاؤ گے؟ کچھ نہیں۔ کیا کرو یہ تجارت؟ کتنے پیسے ملتے ہیں؟ محدود سا نفع کتنا کہ ساری دنیا کے مالک بن جاؤ گے؟ نہیں، اور ساری دنیا میں مل جائے تو کیا کچھ ملا تمہیں؟ مچھر کے 2 پروں میں سے 1 پر کا حصہ بھی نہیں ملا۔ وہ مچھر کے 2 پروں میں سے 1 پر کے برابر اگر ہوتی تو وہ تو جب سے اللہ نے بنایا دنیا کو، اور جب یہ ختم ہوگی اور جو نعمتیں یہ سب کچھ مچھر کے 1 پر کے برابر بھی نہیں۔ تم تو اس صدی کے اس زمانے کے چند سالوں کو لے کر آئے اور تم تجارت کر رہے ہو۔ تمہاری اس تجارت کا کیا مرتبہ بنتا ہے، کیا شان بنتی ہے اس مچھر کے پر کے برابر میں مقابلے میں، اور تم اللہ کی دی ہوئی صلاحیت اور عمر کو اور اپنے اس اعزاز کو اس کے لیے لگا کر کیا اللہ کی نظروں میں ہم اونچے ہو جائیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائے دنیا تو بے حیثیت ہے، اور جو دنیا کو طلب کرتا ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کی نظروں میں گرا دیتا ہے۔ وہ طالبها اذل من الذلیل۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا ہم تو وہ قوم ہیں گرے پڑے اور انسانوں کی نظروں میں اپنی نظروں میں گرے ہوئے تھے۔ اللہ نے یہ عزت دی کہ 22 لاکھ مربع میل میں اللہ کا پیغام پہنچا اور اللہ کا دین پھیلا اور بیت المقدس فتح ہوا۔ فرمایا اللہ نے ہمیں عزت دین کے ذریعے دی ہے۔ اللہ کو اپنا دین محبوب ہے، جس کی زندگی میں دین آ جائے گا اللہ اس کو عزت عطا فرمائیں گے۔ اور یہ قاعدہ بتا دیا کہ جو دین کو چھوڑ کر عزت تلاش کرے گا تو وہ کبھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ جتنی ہمارے اندر پریشانیاں ہیں، جو ہم بے چین ہیں، جو ناکامی کی طرف جا رہے ہیں، اس سب کی وجہ دین کا نہ ہونا۔ پورا دین ہوگا اللہ پوری کامیابی عطا فرمائیں گے۔ تو وہ کریں گے کوشش اس کے لیے انشاءاللہ۔ تو فرمایا کہ ہمارا سب سے بہترین مصرف صلاحیتوں کا اعلاء کلمت اللہ ہے، اور دوسرا علم دین کے عام ہونے کی کوشش کرنا، اس کے لیے خرچ کرنا، اور تیسرا اللہ نے ہمیں نوازنے کے لیے اللہ فرماتے ہیں یہ فقراء، یہ مساکین، اور یہ جو ہے یتیم اور یہ بیوہ عورتیں، یہ ناتواں بچیاں، اپاہج لوگ، یہ میرے بندے ہیں، میری نظروں میں گرے ہوئے نہیں، تمہارے امتحان کے لیے ان کو پیدا کیا ہے۔ اگر ان پر خرچ کرو گے تو تمہیں بھی عزت دوں گا، اور اگر تم ان پر خرچ نہیں کرو گے میری نظروں سے گر جاؤ گے۔ تو پہلا خرچ ہے اعلاء کلمت اللہ ہے، دوسرا میدان علم دین ہے، تیسرا میدان انصف، اور فرمایا اپنے اوپر خرچ کرو تو بقدر ضرورت، کیونکہ ایک ایک پیسے کا اللہ حساب لیں گے۔